اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ مشائخ کی حکایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوئ محمد و علی آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی قبر، کوئی مزار نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی بندے کی اطاعت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سمت کر لیجئے۔ یہ سند آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی۔ اس سند کو میں اس لیے پڑھتا ہوں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ متبرک نام پڑھ کر کسی کے کان میں پھونک دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بیماری کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ میں اس کا خلاصہ یوں بیان کرتا ہوں کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو کامل ایمان بن جاتا ہے۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث مبارکہ احسان۔ اس راستے پہ جو راہبر ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم کے اندر جو ہے وہ لپٹی ہوتی ہے۔ تو تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام تصوف ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 152ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ اس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنانے لگے ہیں۔ مختصر طور پر انہیں لوگ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ولادت 23 نومبر 1942 ہے اور تاریخ وصال 20 جولائی 2018 ہے۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 2020 میں تقریباً 1 سال 9 ماہ ہو چکے ہیں، یعنی 27,634 دن آپ دنیا میں زندہ رہے۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی شریف کے اندر ہے، آپ زیارت کر لیجئے۔ آپ وارث عشق و علم اعلیٰ حضرت ہیں۔ میں نے سب سے پہلے حضرت کی زیارت امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس میں کی، ارونگ شہر کے اندر الطاف نور صاحب کے گھر کے اندر۔ 2000 کی بات کر رہا ہوں میں، اگست۔ میری اب جہاں میں مسجد میں ہوں 6 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں۔ اس مسجد کی انتظامیہ کے جو صدر ہیں الطاف نور صاحب، ان کے گھر میں جلسہ تھا۔ تب میں لیکچر دینے کے لیے آیا تھا پاکستان سے نیو یارک میں، پھر لیکچر دینے کے لیے میں یہاں پہنچا تو ان کے گھر میں جلسہ تھا۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی۔ محدث کبیر قبلہ نے تقریر کی، ان سے پہلے مجھ مائع مہین کو موقع ملا۔ قبلہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ قبلہ محدث کبیر ان کا لیکچر سننا نصیب ہوا۔ یہ میری پہلی ان سے ملاقات یہاں ارونگ میں ہوئی۔ پھر میں ارونگ سے ہمبل مسجد چلا گیا، وہاں میں نے 14 سال گزارے ہیں۔ پھر وہ مسجد
کسی ادارے میں چلی گئی تو میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا۔ تو وہاں جب میں امام مقرر تھا تو حضرت تشریف لائے، تو میں اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا والے سب جانتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہاں علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب، ہم دونوں انہیں حضرت کو لینے کے لیے گئے۔ یہ مجھے سعادت حاصل کہ اس گاڑی میں بیٹھا آپ کے پیچھے، آپ کی زیارت کی، محدث کبیر بھی ساتھ تھے۔ تو رضی نیازی جو تھا اس کے گھر میں جو ہے وہ جلسہ تھا، مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح حضرت قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ کے اوپر انگریزی میں تقریر کی وہاں۔ ان سے پہلے عشق مصطفیٰ پہ محدث کبیر جو ہیں انہوں نے تقریر کی۔ تیسری مرتبہ مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا جب انٹرنیشنل میلاد کانفرنس جو ہے وہ کرواتے تھے، تو حضرت حضور قبلہ تاج الشریعہ تشریف لائے، محدث کبیر تشریف لائے، اور میرے سینئر نعیمین مفتی عبدالنبی حمیدی اتاری آف ساؤتھ امریکہ، یہ ہمارے سینئر ہیں، بہت عالم دین ہیں۔ اس وقت یہ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے، اب یہ ٹی وی پہ دکھتے ہیں۔ تو ان کی تقریر تھی، مجھے ہوسٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ میرے لیے سعادت کہ ان عظیم علماء کو دعوت دینے کا کام میرے ذمہ تھا۔ ہم اپنے اکابر کی قابلیت سے واقف نہیں ہوتے، واٹس ایپیا، فیس بکیا، یوٹیوبیا فلسفہ میں کہیں اور لے جاتا ہے۔ اکثر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے وہ مولانا بڑے سخت ہیں یار، دینا لوگ مشہور کریں وہ مولانا بڑے سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ حدیث پر ہی عمل کروانا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وہ بڑے سخت ہیں، وہ حدیث پر ہی عمل کروانا چاہتے ہیں۔ وہ مولانا بڑے نرم ہیں، کیا مطلب؟ وہ آپ کی آسانی کو دیکھتے ہوئے کوئی آسان تشریح لے آتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ قبلہ تاج الشریعہ کے بارے میں یہ یار بڑے سخت تھے، تو کیا مطلب تھا بڑے سخت تھے؟ کیا انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا رکھا ہوتا اور ہر ایک کو مارتے رہتے تھے؟ جتنے ان کے مرید تھے ان کے ساروں کے سر زخمی تھے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ او جی، وہ مولانا بڑے سخت ہیں اور وہ مولانا بڑے نرم ہیں۔ اب دیکھیے، جو مولوی کہے گا کہ حضور کی سنن بھی پڑھو، عصر کی سنن بھی مس مت کرو، تو آپ کہیں گے یہ مولوی سخت ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کی سنن پر سختی سے عمل کروا رہا ہے، آپ کہیں گے یہ سخت ہے۔ اور جو مولوی کہے فرض ضروری ہے سنت نہیں، تو آپ کہیں گے یار یہ مولوی اچھا ہے۔ یہ ہے سخت اور نرم کا مطلب۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی آپ کو مار رہا ہے یا آپ سے پیسے جو ہے وہ چھین رہا ہے، نہیں۔ تو یہ نرم نہیں ہے۔ جو آپ کو صرف فرض پڑھوا رہا ہے اور سنن چھڑوا رہا ہے نا، وہ نرم نہیں ہے۔ اس نے آپ کے دین کی تباہی کے لیے پہلا ہتھوڑا مار دیا ہے اس نے۔ جو مولوی کہے گا داڑھی مٹھی سے کم رکھنا خلاف سنت ناجائز ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ مولوی بڑا سخت ہے یار، یہ مٹھی سے کم داڑھی نہیں رکھنے دیتا، یہ لازمی عمل کرواتا ہے، کیونکہ حضور پاک کی پوری زندگی مٹھی سے کم نہیں تھی۔ تو ایک سنت، باقی سنتیں تو کبھی ایک آدھ مرتبہ چھوٹ سکتی ہیں۔ کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہو اتنی مرضیوں کی طرح؟ نہیں نا۔ تو پھر عشق مصطفیٰ کاہے کا ہوا؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ بڑا سخت آدمی ہے۔ اور جو مولوی کہے گا داڑھی صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور پھر آپ کو دلائل میں الجھا دے اور نبی سے آپ کے تعلق کو ختم کر دے کہ آپ کی شکل جو ہے وہ مرزئی اور عیسائی کے قریب ہو، نہ کہ محمد مصطفیٰ کے قریب ہو، تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب بڑے اچھے نرم ہیں۔ اب سمجھ رہے سخت اور نرم؟ تو یہ نرم نہیں ہے۔ جس آدمی نے آپ کو مٹھی سے کم داڑھی میں الجھا دیا ہے وہ نرم نہیں ہے۔ وہ تم سے وہ سنت اس نے فلسفے سے چھڑا دی جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہی ہے۔ جی، اس نے اپنا فلسفہ یوز کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں اس نے وہ سنت چھڑا دی ہے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہی ہے۔ حقیقت میں ہم صحابہ کی طرح دین کے پیروکار بننا ہی نہیں چاہتے، وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو ہم سے کچھ چھڑاتا ہے ہم اسے نرم اور اچھا مولوی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک بات غور سے سنو، تم اللہ کے فوجی ہو،
یہ ہر بندہ یہ سن لے، تم اللہ تعالیٰ کے فوجی ہو، اس کی آرمی ہو، تم 5 وقت تم لوگوں کو حاضر لائن ہونا پڑتا ہے، لائن بناؤ، تمہاری ایک وردی ہے، کچھ تمہارے لاز ہیں، جی آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح کہ آپ ہو کیا، ابھی تک آپ یہی تعین نہیں کر پائے کہ آپ ہو کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آرمی سمجھتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی، رسول اور کمانڈر ان چیف سمجھتے اپنا، تو پھر آپ کبھی داڑھی پہ گفتگو نہ کرتے، آپ پگڑی پہ گفتگو نہ کرتے، آپ سمجھتے یہ ہماری وردی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کی آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں اور فوجیوں کو جا کے آسانیاں دلوائیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جتنے مولوی آپ کو حضور کی سنن چھڑواتے ہیں، جتنے مولوی نبی کی سنت سر سے پگڑی آپ کے سر سے اترواتے ہیں، جتنے مولوی چڈے میں آپ کو نماز پڑھوانے کی اجازت دیتے ہیں، ان تمام مولویوں کو اکٹھا کر کے آپ آرمی کے پاس لے جائیں تو ان مولویوں سے یہ کہیں کہ جو چیزیں آپ نے ہم سے چھڑوائی ہیں وہ تو حضور کی سنت ہیں کہ جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ چیزیں جو فوجیوں پر لازم کی ہیں یہ آرمی نے خود کی ہوئی ہیں، آپ یہ چھڑوائیں ان سے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے چھڑوائیں، اتروا دیں، یہ بیچارے تنگ پڑتے ہیں، ان کو کہ ننگے سر فوج میں شامل ہو جاؤ، ان کی وردی، ان کا بوٹ ان کو تنگ کرتا ہے، وردی تنگ کرتی ہے، وردی میں آدمی آسان نہیں ہوتا، ان کی وردیاں اتروائیں، کہیں جی چڈے میں جیسے آپ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ ویسے فوجی بنے، اور وہ جو صبح کے ٹائم ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ بند کروائیں جا کر، اور ڈسپلن میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے بٹھا کر وہ بند کروائیں، کوئی مائی کا لال نہیں کروا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام مولویوں کو اریسٹ کر لیں کہ تم آرمی میں مداخلت کیوں کر رہے ہو۔ مسلمانوں پہلے اپنا مقام سمجھ لو ذرا۔ اور پھر ایک اور بات، عام فوجی اتنی مشکلات نہیں ہیں، جتنا بڑا ہوتا جائے گا جیسے کمانڈو ہے، اب کمانڈو کی جو تربیت ہے وہ اور ہارڈ ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ دیر جاگنا پڑتا ہے، کبھی کبھی اس کو درختوں پہ الٹا لٹکنا پڑتا ہے، کبھی پانی میں زیادہ دیر رہنا پڑتا ہے، کبھی اس کو جنگلوں میں سروائیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو کیا آپ یہ چینج کروائیں گے جا کے؟ نہیں، خود فوجی یہ نہیں کر سکتا، اس نے فالو نہ کیا تو کوٹ مارشل۔ تو مسلمانوں یہ سیم صورتحال اسلام میں سچے مسلمان کی ہے۔ سچا عالم آپ کو اللہ کا صحیح بندہ بنانے کے لیے لا بتاتا ہے، تم کہتے ہو یہ سخت ہے، جو لوگوں کو سچا اللہ کا سپاہی بنانا چاہتے تھے ان میں سے ایک حضور قبلہ تاج الشرعیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پھر پراپوگنڈا کا، جن لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں، کیا او جی بڑے سخت ہیں یہ، بڑے سخت ہیں یہ، بڑے سخت ہیں۔ کون سخت نہیں ہے جناب؟ جاؤ جا کے ہر جماعت کے اندر جا کے چیک کرو، جا کے نیوٹرل رہ کر ذرا چیک کرو انہیں، ان لوگوں نے اپنے لاس بنائے، تم توڑ کے دکھاؤ، وہ تمہیں اٹھا کے باہر مار دیں گے۔ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو۔ تو مسلمانوں اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے بھی کچھ لاز ہیں، اور سچے علماء ان لاز پر سختی سے عمل کرواتے ہیں، جس طرح آپ کا پرنسپل، جس طرح آپ کا فوجی، جس طرح آپ کا استاد۔ تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے عالم، تو آپ نے سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کروایا، آپ کو ڈنڈے نہیں مارتے تھے، بس آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے تھے، آپ کے نام سے برکت حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا مکمل اسم گرامی کچھ یوں ہے: تاج الشریعہ مفتی محمد اسماعیل رضا خان اختر قادری الازہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا مکمل نام ہے۔ تاج الشریعہ، شریعت کا تاج۔ جو آدمی اعتراض کرنے والا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، اور یہ یاد رکھیے گا اچھائی اور برائی کا بہت سارا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ اس کے بارے میں اچھی ہے تو آپ کو اچھی چیزیں دکھیں گی، آپ کی سوچ اس کے بارے میں بری ہے تو آپ کو بری چیزیں دکھیں گی، زیادہ تر تعلق اس میں ہوتا ہے۔ باقی انسان تو انسان ہی ہے، اعتراض کرنے والا اپنے انداز سے اعتراض کرے گا،
لیکن مجھ سے سنیے، تاج اسم ہے، اس کی جمع اتواج آتی ہے اور تیجان آتی ہے۔ میں اس پہ گفتگو درود تاج 150 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں، لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں۔ التاج کا معنی کیا ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے استعمال کر چکے ہوتے ہیں یا وہ ہماری زبان میں اتنے مشہور ہوتے ہیں، ہم کبھی اس کا معنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصلی معنی اس کا کیا ہے۔ التاج کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ما یودع علی رؤوس الملوک من الذهب والجواہر، سونے اور ہیروں کا جو بادشاہوں کے سر پہ رکھا جاتا ہے اس کو تاج کہتے ہیں۔ تو جو مسلمان تھے وہ یوں پہلے پگڑی بناتے تھے، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے، اس کے اوپر وہ پھر ہیرے جڑتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا، یہ مسلمان تھے۔ تو جب مسلمانوں نے حضور کا یہ عطا کیا ہوا تاج اتار دیا تو ذلیل ہو رہے۔ عربی زبان میں تاج کی اضافت صرف بادشاہ کی طرف ہی نہیں ہوتی بلکہ صفات کی طرف بھی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی کہ جی شریعت کا تاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ تاج الشریعہ، اب میں آپ کو مثال دوں گا، یہ علماء کے لیے، میں یہ سبق علماء کو سناتا ہوں، شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ، یہ کوئی علمیت کا اظہار نہیں ہوتا، بس میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑی بڑی ہستیوں کو اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کروں۔ کتاب ہے العروض والقافیہ پہ، اس کا نام ہے، اس کا نام، وہ عربی لیکچر دے رہا تھا اس کتاب کے اوپر تو بار بار اس کا نام لیتا تھا۔ کیوں؟ اصل میں اس کتاب کا پروننسیشن بڑا مشکل ہے، تو عربی ساتھ نام لیتا تھا اور ہنستا تھا، حالانکہ ایک دفعہ نام لے کے تو چلا جائے آگے، نہیں، بار بار نام لیتا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے، اس لیے اس کا پروننسیشن نارملی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اہدا سبیل الی علم الخلیل، یہ کتاب کا نام ہے، اہدا سبیل الی علم الخلیل۔ اس کے صفحہ 112 پہ لکھا ہے علیہ تاجان فوق مفرقہ۔ پرانے دور میں آپ نے دیکھا نا، بال جو ہے نا وہ بیچ میں سے یوں مانگ نکالتے تھے، یہ زلفیں جو بنتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے مانگ نہیں نکالتے تھے، یہ یاد رکھیے گا جی، بائیں طرف سے مانگ ایسے بال جو اکثر لڑکے لونڈے نکالتے نہیں، وہ بیچ میں سے نکالتے تھے، تو یوں بال جو ہیں تو پھر یوں زلفیں نیچے آگے، تو اوپر سر جو ہے وہ ڈھانپا رہتا تھا، تو یہ مفرق ہوتا ہے، یہ مفرق۔ تو علیہ تاجان فوق مفرقہ ہی، اگر آپ کتاب المناسک پڑھیں نا، حدیث میں ہے مفرق رسول اللہ، کتاب المناسک کے اندر فی مفرق رسول اللہ، تو علیہ تاجان فوق مفرقہ ہی تاج و جلال و تاج و اخبات۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ تو عروض والقافیہ کی اس کتاب کے اندر پتہ یہ چلا کہ تاج کی اضافت صفت کی طرف بھی ہے، تاج و جلال اور تاج و اخبات، یہ اس کے سر پر ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ مدینہ الاسلام، اس کے صفحہ 485 اور جلد 8 ہے اس کی، اور ابو العطاہیہ نے مہدی کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا جو میں نے بھی پڑھا۔ تو ابن ابی دنیا نے کہا ہے صفت الجنت میں، اور دوسری کتب میں بھی ہے علیہ تاج جلال فوق مفرقہ ہی، تو جلال کی طرف تاج کی اضافت ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو جلال کیا ہے؟ اس ایک کتاب ہے روضۃ العقلاء ونزہۃ الفضلاء، یہ ابی حاتم محمد بن حبان کی ہے، اس کے صفحہ 29 پہ ہے، اور یہ دوسرا مصرع میں پڑھنے لگا ہوں، تاجان تاج و سکینت و جمال۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے پاس دلائل ہو جائیں کہ تاج الشریعہ پہ کوئی اعتراض نہ کر دے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شعراء نے کیا کیا استعمال کیا ہے اور عربیوں نے۔ تو لوگ پریشان تھے کہ شریعت کا تاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تاج و جلال ہے، تاج و سکینہ ہے، تاج و اخبات ہے، فارسی میں موم بتی کی لو کو تاج و شمع کہتے ہیں۔ ہدہد کی کلگی جو ہوتی ہے، دیکھیں نا ہدہد، اس کو تاج ہدہد کہتے ہیں۔ ایک سرخ پھول کے لیے تاج خروس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت الدارین میں لکھا ہے تاج العزت والکرامہ، عزت اور کرامہ کا تاج۔ تو آپ تاج الشریعہ پہ پریشان تھے، ہمارے ہاں تو ایک علامہ ہیں وہ تاج الدین ہیں،
امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ. تو دین بڑا ہوتا ہے کہ شریعت بڑی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ تاج الدین ہیں، تو یہ تاج الشریعہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح تاج و جلال، تاج و سکینہ، تاج و جمال، تاج الدین ٹھیک ہے، اسی طرح تاج الشریعہ بھی ٹھیک ہے. اب شریعت کا تاج، شریعت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ بھی اتنا عام ہے کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا معنی کیا ہے. شریعت یہ اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے شریعت، یہ اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے شرائعن. شرعیہ کہتے ہیں ما شرعہ اللہ لعبادہ من العقائد والاحکام. علامہ جرجانی، لفظوں کی تعریف اگر آپ نے جاننی ہو نا تو یہ بہترین کتاب ہے. زیادہ تر علماء کی لائبریری میں یہی ہوتی ہے. علامہ جرجانی کی معجم التعریفات، صفحہ اس کا 109. تو آپ جب تلاش کریں گے کہ شریعت کا کیا معنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہی الطریق فی الدین، یہ راستہ ہے. علماء اور دانشوروں نے آپ کو تاج الشریعہ اور تاج الاسلام جیسے القابات سے پکارا ہے. ان میں عرب و عجم دونوں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جیسے لوگ جو ہیں، ایک مسجد کے مولوی جو ہیں وہ کوئی تاج الشریعہ انہیں پکار رہے ہیں، نہیں. بڑے بڑے علامہ عرب کے اور عجم کے. میں کسی کو مجدد کہہ دوں، شیخ الاسلام کہہ دوں، ولی اللہ کہہ دوں، میری کوئی روحانی اور علمی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بطور اضافہ استعمال کیا جا سکتا ہے میرا نام. یہ میں عاجزی نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. مزہ تب ہوتا ہے کہ جب دوسرے علماء جو آپ کے شاگرد نہیں ہیں وہ آپ کا مرتبہ پہچان کر آپ کو لقب دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے نہیں، 500 علماء نے مجدد قرار دیا تھا. تو حضور قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان، پاکستان، مصر، شام کے علماء نے شریعت کا تاج، اسلام کا تاج پکارا ہے. مفتی، اس لفظ پہ میں گفتگو سٹوری نمبر 148 پہ کرایا، مفتی محمد حسین نیمی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائٹل میں. آپ مفتی ایشیا، امریکہ، افریقہ، یورپ تھے. یعنی یہ کہہ دیتا ہوں کہ عرب و عجم آپ سے مسائل پوچھتے اور آپ جواب دیتے. اور ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں جس زبان میں وہ سوال کرتا تھا آپ اسی زبان میں جواب دیتے تھے. سوال عربی میں ہے، جواب عربی میں. سوال انگلش میں ہے، جواب انگلش میں. سوال اردو میں ہے، جواب اردو میں. سوال فارسی میں ہے، جواب فارسی میں. اس کے علاوہ لوکل زبانوں پر بھی آپ کو عروج تھا. انڈیا کے اندر جو زبانیں ہیں، بہت سی زبانیں آپ بول دیتے ہیں. یہ ہوتی ہیں مجددانہ صلاحیتیں. اتوار کے دن آپ انٹرنیٹ پہ جواب دیتے. آپ مرکزی دارالافتاء کے بانی تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مفتی کیوں کہتے ہیں. آپ کو انگریزی زبان میں دیے گئے فتاوا کے 2 مجموعہ ڈربن سے شائع ہو چکے ہیں. 1978 سے منظر الاسلام کے دارالافتاء کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی اور آخر تک اس شعبے کی مختلف طریقوں سے نگرانی فرماتے رہے. آپ خود ایسے مفتی تھے کہ آپ سے مفتی پڑھنے کے لیے آتے تھے، آپ مفتی بناتے تھے. فتویٰ نویسی پر آپ کو عبور تھا اور آپ لوگوں کو سکھاتے تھے. تو یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسے مفتی تھے کہ مفتی گر تھے، اور مفتی بننے کے گر آپ کے پاس تھے. لوگ دیکھتے ہیں ہوا کی در کی ہے تو ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر دلائل آپ کو ہر چیز کے مل جائیں گے. اس کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ دلائل بڑے مضبوط ہیں. تو دلائل کس چیز پہ نہیں ہیں؟ تو وہ پھر دلائل ایسے دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جاتی ہے. کتابوں میں تو ہر چیز مل جاتی ہے، بس آپ کے پاس میڈیا ہونا چاہیے. پھر وکیلانہ جملے بناؤ، تارا بن جاؤ لوگوں کی آنکھوں کا. مگر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑ کے رکھ دیتے تھے. یہ باتیں بہت غور سے سننے والی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع میں سمجھ میں نہیں آتی، وہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں یا بہت بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے سن لو، کبھی کام آئیں گی. 1975 میں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساتھ میں کچھ احکامات جاری کیے. ان میں سے ایک تھا نس بندی کا. پولیس جبرن نس بندی کر رہی تھی. مسلمانوں نے جا کے دیوبند سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا.
جی وہ ہوا دیکھتے ہیں کدھر کی ہے ادھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا سب دیوبند کو قبروں پہ بھی جا رہے ہیں, سلام بھی پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں شروع ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہوا سعودی عرب کی گورنمنٹ کی نہیں رہی. جب ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیا اور کتابوں سے مجبوریات کا چیپٹر نکال کر قاری محمد طیب نے نس بندی جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے, اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نیٹ پہ بھی ہے, کتابوں میں بھی ہے, سب کو موجود ہے. تو جب کوئی آدمی مسئلہ بیان کرے تو اس مسئلے کو غلط اور صحیح ثابت کیا کرے, بندے کی ذات پہ کیچڑ مت اچھالا کرے, ورنہ انسان کی اپنی تربیت اور خاندان کا پتہ چل جاتا ہے. جی آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے فوراً جان جایا کریں آپ کہ وہ آدمی جھوٹا ہے, اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, تبھی تو وہ گالیوں کا سہارا لے رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا دباؤ کے وقت سچا مسئلہ بھی بیان کر رہے ہوں تو یہ بھی آپ شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس جملے کو بہت دھیان سے سن لیجئے, چاہے تو رپیٹ کیجئے گا. کسی کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو نہیں, کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے دباؤ میں آ کر آپ سچا مسئلہ بھی بیان کر رہے ہو تو وہ آپ اللہ کو خوش نہیں کر رہے, وہ شیطان کی مدد کر رہے ہیں آپ. شاید سمجھ میں نہ آئے, میں مثال دیتا ہوں. میرے استاد محترم علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی الحضری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا آپ کتاب لکھیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا؟ آپ کتاب لکھیں کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. پاکستان کے اندر کتاب لکھیں. آپ نے فرمایا اس وقت میں تمہارے کہنے پہ کیوں لکھوں؟ یہ بات شاید عام بندے کو سمجھ میں نہیں آئے. کو بہت گہرا مطالعہ جو دنیا پہ نظر رکھنے والا ہے اور جس کو اللہ نے عقل دیا وہ سمجھے گا اس بات کو, عام بندے کی سمجھ میں آئے گی نہیں. فرمایا اس وقت میں تمہارے کہنے پہ کیوں لکھوں؟ یہ ہر مسلمان جانتا کہ سوسائڈ حرام ہے. کتاب لکھنا غلط نہیں ہے, بات ٹھیک ہے, مگر ان کے کہنے پہ لکھنا شیطانی عمل ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں مسلم ممالک میں خودکشی کی شرح کم ہے. جی یہ کتاب وہاں جا کے لکھواؤ جہاں خودکشی کی شرح زیادہ ہے. 2017 CDC reported suicide is the second leading cause of death for age 10 to 20. More teenagers and young adults die from suicide than from cancer, heart diseases, AIDS, birth defects, stroke, pneumonia, influenza, and chronic lung diseases. Every day, approximately 123 Americans die by suicide. Nearly 800,000 people die by suicide in the world each year. تو مسلم ممالک میں تو اس کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں تو ریٹ خودکشی کا کم ہے. پھر پاکستانی علماء کا مخصوص موقع پر اس ٹاپک کو لکھنا مخصوص لوگوں کی ہی مدد ہے, اسلام کی نہیں ہے. اب پاکستان میں خودکشی کا ریٹ کیا ہے؟ 10,000 میں سے صرف 3 بندے خودکشی کرتے ہیں. کتنے ہیں؟ 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں, تو 10,000 میں سے 3 بندے. تمام مسلم ممالک میں تناسب ہر 10,000 میں سے 3 4 2 2 3 4 کا ہی ہے بس. جبکہ جاپان میں 10,000 میں سے 26 بندے خودکشی کرتے ہیں. آسٹریلیا میں 10,000 میں سے 11 بندے خودکشی کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں 10,000 میں سے 12 بندے خودکشی کرتے ہیں. تو کتاب کہاں لکھنی چاہیے؟ جہاں 10,000 میں سے 2 بندے کر رہے ہیں یا جہاں 10,000 میں سے 26 بندے کر رہے ہیں؟ میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ہے. تو مخصوص بندوں کے کہنے پہ مخصوص وقت میں حق بیان کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے کتاب لکھنا کہ خودکشی کرنا حرام ہے ایسے ہی ہے جیسے یہ کتاب لکھنا کہ سانس لینا ضروری ہے. یہ خفیہ دھوکے آپ کو شاید نظر نہ آئیں, مگر تاج الشریعہ نے ایسا نہ کیا. آپ سے جب نس بندی کے مسئلے میں مسلمانوں نے اسٹیبلشمنٹ نے رجوع کیا تو آپ نے فتویٰ دیا نس بندی حرام ہے اسلام میں. وہ جان بچانا ایک اور مسئلہ ہے, وہ جان بچانا اور مسئلہ ہے. جی کیونکہ آدمی جو ہے نا وہ بات سامنے لے آئے گا جس کا وہ تعلق ہی نہیں ہوتا. استرار اور چیز ہوتی ہے بھائی, استرار پہ احکامات لاگو نہیں ہوتے. نس بندی حرام ہے. پھر لوگ آگے
نرمی، مصلحت، فوائد، دوسرے مفتیان کے بیانات سب حربے استعمال کر دی۔ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ لکھا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکتے تھے نا، مزے لیتے، پھر دوسروں کو بتاتے کہ بھئی تصوف میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب بھی کبھی کسی آدمی نے کوئی گند کرنا ہوتا ہے تو تصوف کو سامنے لے آتا ہے، دین پہ عمل نہ کرنا ہو تو بھی تصوف پہ لے آئے گا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو بھی تصوف کو آگے لے آئے گا، جبکہ تصوف تو عام شریعت سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو شریعت پر تو عمل کرتے نہیں اور تصوف پہ عمل کر رہے ہیں؟ تصوف 10 گنا مشکل ہے شریعت پر عمل کرنے سے۔ اللہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے فتویٰ جاری کیا عورتیں مزارات پر نہ آئیں۔ ایسے خاندان کے بارے میں کہنا کہ وہ قبروں کے پجاری ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین والفاعلین والقائلین۔ 26 جولائی 1995 میں آپ نے مضمون شائع کروایا کہ عورتیں مزارات پر نہ آئیں، تمام مریدین اور چاہنے والوں کو ہدایت نامہ جاری کرایا اپنے ساتھ مزار شریف پر خواتین کو نہ لائیں جب اعلیٰ حضرت کے مزار پہ آئیں، کیونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ سعودی عرب کی پرانی گورنمنٹ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف تھی، اس میں زیادہ مدرسہ دیوبند کے حواریوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ ان کو غلط باتیں پہنچاتے تھے۔ وہ تو یہاں آتے نہیں تھے نا، ان کو ملتے نہیں تھے، نہ یہ جاتے تھے ان کے پاس، تو یہ پہنچاتے تھے وہ قبروں کے پجاری ہیں، تو وہ خلاف ہو گئے ان کے کہ ہاں یار قبروں کے پجاری ہیں، تو دیکھو فتویٰ وہ کیا دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی یہی تھا، آگے سے ان کے پوتے کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اب جو ان کو کہ قبر کا پجاری ہے تو لعنت تو بنتی ہے نا، کیونکہ وہ جھوٹا لعنت، اللہ نے لعنت دی جھوٹے کے اوپر۔ اب آپ کو میڈیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام ان کے منہ سے سنائی دے رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پڑھنے سے سکون مل رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ کیونکہ اب سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے جی، اب ترکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ تھی، اس کے ایک نظریات تھے، اس کو استعمال کیا، اب اس کو استعمال نہیں کرنا، تو اس کے برابر میں کوئی تو نظریات دینے ہیں، تو اب آپ کی سب کا دھیان اس پرانے عقیدے کی طرف پھر توجہ دلوائی جا رہی ہے، وہ فاتحہ، وہ دعا، وہ بزرگ، ان کی طرف دلوائی جا رہی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان آپ کو آ کے کہہ رہا ہے اٹھو فجر کی نماز پڑھو، تمہاری نماز کا ٹائم جانے والا ہے۔ بھائی یہی سچویشن ہے، کچھ تم ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کے نظریات تقاریر کی حد تک بدل رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں میں، اعلیٰ حضرت کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے، وہی پرانا اصلی اسلام ہی تھا۔ پرانی سعودی وہابی گورنمنٹ چونکہ ترکیوں سے آزادی لے کر بیٹھی تھی، اسی لیے ہر اس عمل کو شرک و بدعت حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے۔ جاؤ جا کے چیک کر لو، اب میری بات آپ کو جھوٹ نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، آپ ہر اس عمل کو شرک و بدعت و حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے ترکی والے۔ آپ تحقیق کر لو، فاتحہ، صلاۃ والسلام، میلاد، 11ویں غوث پاک کا احترام، اولیاء کا احترام، ابن عربی کا احترام، تصوف کا احترام، چومنا، شب برات، ادب، قرآن کا ادب، اہل بیت کا ادب، یہ سب ترکی کرتے تھے۔ یہ سب پرانی نجدی گورنمنٹ میں شرک و بدعت حرام تھے۔ اعلیٰ حضرت کا چونکہ ہندوستان میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے یہ ترکی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی مخالف ہو گئے۔ یہ تھی اصل وجہ۔ تذلیل کا ہر حربہ استعمال کیا ان لوگوں نے، جھوٹ بولا، جو کیا۔ اب انشاءاللہ یہ خود ذلیل ہوں گے، کیونکہ اب شرک و بدعت کے کلب بند ہو گئے ہیں۔ اب جدہ ریاض میں جم، جوا، ڈانس کے کلب کھل گئے ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ آپ کو کتابوں میں نیٹ پہ مل جائے گی، آپ کو کتاب اخباروں میں مل جائے گی، آپ کو خبروں میں مل جائے گی۔ اس لیے جواب بات کا دینا ہے، نہ یہ پہلے ٹھیک تھے نہ یہ اب ٹھیک ہے۔ پہلے فرقہ وارائیت پھیلایا، گمراہ کیا، اب بھی گمراہ کریں گے۔ پہلے حلال کو حرام کہہ کر گمراہ کیا، اور اب حرام کو حلال کروا کے گمراہ کر رہے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت مزارات پر عورتوں کی آمد ممنوع قرار دیتے تھے، سجدہ حرام قرار دیتے تھے، طواف قبر منع کرتے تھے، سجدہ تعظیمی حرام قرار دیتے تھے، مگر یہ لوگ عربیوں کو غلط رپورٹ دیتے تھے خود پیسے کھانے کے لیے کہ وہ قبروں کے پجاری ہیں۔
لعنت اللہ علی الکاذبین والفاعلین والقائلین. بلند آواز سے آمین بولو. یہاں بلند آواز سے آمین بنتی ہے. مسلمانوں آہستہ آہستہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کا اور تعلیم کا پتہ چل جائے گا. آپ کو وقت کھول کے رکھ دے گا. یہ ہلکی سی جھلک دکھلائی ہے، ورنہ آپ کے دیے ہوئے فتاوا پہ ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے. ایسا مفتی ہونا چاہیے، ایسا یاد رکھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ذاتی نام ہے، تاکہ قیامت کے دن اس نام کے صدقے اللہ بخشش عطا فرمائے. اسی نام پر آپ کا عقیقہ ہوا ہے. تو بڑے لوگ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے، اصلی نام وہی ہوتا تھا. آگے پھر نام جو چلتا رہے. اسماعیل رضا، اسماعیل کا معنی ہوتا ہے ہرڈ بائی اللہ تعالیٰ، سن لیا گیا، اللہ نے سن لیا. بائبل کی یہ کتاب ہے. بائبل صرف ایک کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتابیں اس کے اندر. جینیسس یہ بک کا نام ہے. حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ سے بچے کی دعا کی، اللہ نے سن لی اور ان کو بچہ دیا، پہلا بچہ. تو آپ نے نام ہی رکھ دیا اسماعیل، سن لی گئی دعا. تو اسماعیل آپ کا نام رکھنے کی وجہ کیوں ہوئی؟ یہ تو مانا میں نے آپ کو بتایا. آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم رضا تھا. تو جب باپ کا نام ابراہیم رضا ہے تو بنتا ہے کہ بیٹے کا نام اسماعیل رضا رکھا جائے. تو قبلہ تاج الشریعہ کا نام اسماعیل رضا، محمد اسماعیل رضا. تو رضا جو ہے اس لفظ پہ میں 74 نمبر سٹوری پہ گفتگو کرایا. خان، آپ کے نام کے ساتھ خان آتا ہے. یہ لفظ ترکی ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوا ہے. خان جو ہے تو قدیم معنی اس کا جو ہے وہ السید ہے. خان کا معنی السید، خان خانہ، سید السادات. خان کا ایک معنی سرائے بھی ہے، ان. یہ بادشاہوں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا خان. زیادہ تر جو ماوراء النہر کے اندر، افغانستان کے اندر سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے خان. میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، تاریخ الدولت العلیہ العثمانیہ، صفحہ 112 پہ. السلطان الغازی عثمان خان الاول. تو ترکیوں کے ساتھ بھی خان کا لفظ آتا ہے. یہ خان سید کے معنی، سردار کے معنی. پھر یہ نام ان کے ساتھ استعمال ہونے لگا جو افغانستان کے پٹھان تھے اور پاکستان ہندوستان آ کر آباد ہوئے. خان. تو قبلہ تاج الشریعہ کے ساتھ جو خان لگتا ہے وہ اس لیے کہ نجیب الطرفین پٹھان ہیں آپ. تو ان کے خاندان کے اوپر میں 74 نمبر سٹوری پہ ڈیٹیل سے گفتگو کرایا ہوں. آپ وہاں سن لیں. یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کندھار کے شاہی خاندان ہے. یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے اختر. یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے تارا، سٹار، تارا. اختر شناس نجومی کو کہتے ہیں جو ستاروں کی چال جانتا ہے. تو آپ نے شاعری میں اسی کو تخلص بنایا اور آپ مشہور بھی اسی نام سے ہوئے. اختر رضا خان یہی بولتے ہیں. الازہری اسے کہا جاتا ہے جس نے مصر کی قدیم یونیورسٹی سے کوئی کورس کیا. جامعۃ الازہر. کہا جاتا ہے کہ 1970 عیسوی میں فاطمید نے اس کی بنیاد رکھی تھی 970 میں، جس کا یہ 2020 جا رہا ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے لے کر اس کا نام ازہر رکھا. دیکھا ولیوں کے صدقے سے مجھے کتنی انفارمیشن ملتی ہے. آپ تو ہیں ہی بہت پڑھے لکھے، میں اپنی بات کرتا ہوں. ازہر اسم ہے واحد، اس کی جمع آتی ہے زہر اور مؤنث ہے زہرا. تو فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے فاطمید نے اس یونیورسٹی کا نام رکھا ازہر، جامعۃ الازہر. تو باقاعدہ اس یونیورسٹی میں پڑھائی کا آغاز 975 میں ہوا، یعنی آج 2020 میں 1145 سال پہلے. قبلہ تاج الشریعہ کو الازہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 سال جامعۃ الازہر میں پڑھائی کی اور میڈل لے کر نکلے آپ وہاں سے. علامہ مدرس سید سرفراز علی ازہری آف بریلی شریف، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب انڈیا کے اندر جو آپ کے شاگرد ہیں، جو آپ کے مدرسہ سے فارغ ہیں،
ان کے نام کے ساتھ بھی ازہری لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کسی کے نام کے آخر میں ازہری دیکھیں تو اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مصر سے پڑھ کر آیا ہے، یا وہ قبلہ تاج الشریعہ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہے۔ قادری، آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے۔ آپ کو بچپن ہی میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرما لیا تھا۔ 1962 میں مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں علماء اور ہزاروں کے مجمع میں قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پاس بلایا، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر تمام سلاسل خصوصاً قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ کی خلافت عطا فرما دی، اور ساتھ ہی تمام وظائف دلائل الخیرات، حزب البحر اور تعویذات کی بھی اجازت دے دی۔ نام سے برکت حاصل کر لی۔ آؤ اب آگے بڑھتے ہیں، سیرت کی طرف بڑھ گئے۔ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شادی مبارک مفتی اعظم ہند مفتی محمد مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ کی بیٹی سرکار بیگم سے ہوئی۔ اس عظیم جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کو وجود دیا۔ اس خاندان کی علمی خدمات اور پرواز کو کوئی جانتا ہو تو اسے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے گھر ایک بچہ 23 نومبر 1942 میں سونے چاندی کا چمچہ لے کر نہیں، علم کی شمع لے کر پیدا ہوا۔ یہ میں اسے کہنا چاہوں گا۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو رسم بسم اللہ کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے اعلیٰ گھرانوں میں یہ صدری روایت ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہو جائے تو رسم بسم اللہ کروائیے۔ کیا مطلب؟ پرانے دور میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد لکھ کر دیتے تھے تختی پہ، اسے پڑھاتے تھے، کسی ولی کامل کو بلایا جاتا تھا کہ اب بچہ جو ہے وہ آگے پڑھے گا۔ تو قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو خود مفتی اعظم ہند نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ایک شادی کا سا سما تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی عالم ہے، یہ سارا گھرانہ ہی عالم ہے۔ انہوں نے خود ناظرہ پڑھایا، اور یہ یاد رکھیے گا ناظرہ بنیاد ہوتا ہے، اس لیے بڑے اچھے آدمی سے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کی والدہ تو خود عالمہ ہیں، آپ نے ناظرہ اپنے والدہ ماجدہ سے پڑھا۔ ابتدائی کتب جو ہیں وہ اپنے باپ سے پڑھی، اپنے والد گرامی سے پڑھی، حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ فارسی کی ابتدائی کتب گلزار دبستان، بوستان وغیرہ آپ نے حافظ انعام اللہ خان تسنیم حامدی سے پڑھی۔ یہ جو بنیادی کتب ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوئی پڑھانے والا سمجھدار ہو، وہ یہیں سے شوق دلائے گا۔ یہ پہلی اینٹیں ہیں، پہلی کتابیں ہم انہیں آسان سمجھتے ہیں۔ الف با تا سا جو قاعدہ ہے نا، وہ آسان نہیں ہے۔ الف با سا تا سا یہ جو قاعدہ ہے، میں اس کو 30ویں پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں، میں اس کو 19ویں پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بنیاد ہے۔ تو جب آپ بچے کو ابتدائی کتب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو پڑھانا اور اس میں شوق دلانا۔ یہ سب سے ہم اسی لیے جو بنیادی کتب پڑھاتے ہیں وہ استاد شیخ الحدیث سے کم درجے کے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ تربیت میں اگر شیخ الحدیث کا کام بڑا مشکل ہے تو جو پہلی کتب پڑھا رہا ہے نا، فالا فالا فالو فالت فالت فالنا فالتا فالتو ما فالتو فالتے فالتو ما فالتو نہ فالتو فالنا، یہ اس کا ان سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ جو شیخ الحدیث ہیں ان کے سامنے تو بچہ عبارت پڑھتا چلا جا رہا ہے، 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا چلا جا رہا ہے بخاری کا، لیکن یہ ان کو بولنا سکھا رہا ہے، پہلا جو علم النحو پڑھا رہا ہے وہ بھی کم درجے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ابتدائی اساتذہ اچھے کسی کو مل جائیں تو کمال ہے، پھر ان کا شوق، اس بچے کا شوق دوبالا ہو جاتا، تیز ہو جاتا۔ تو آپ کو اپنی والدہ اور باپ ملا تو انہوں نے تو شوق بھر دیا بس۔ آپ کی عمر 10 سال تھی، آپ کو سکول میں داخلہ دلوایا، آپ نے 8ویں تک پڑھا۔ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ سکول کے اندر ہی آپ نے 8ویں تک پہنچتے پہنچتے اردو، سنسکرت، انگلش اور عربی بولنا سیکھ لیا تھا 8ویں تک جاتے ہوئے۔ گویا کہ اب یوں کہہ سکتے ہو کہ 8 سال کے اندر انگلش بھی عربی بھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ عربی ادب کے استاد حضرت علامہ عبد التواب مصری کو صبح اردو اور انگلش اخبارات سے عربی میں ترجمہ کر کے سناتے تھے کہ یہ خبر اس میں ہے۔
آپ کو درس نظامی مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ دارالعلوم منظر الاسلام میں بٹھا دیا گیا. کیوں؟ آپ کے خاندان میں سب علامہ ہیں، لیکن تنظیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے 1963 تک اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا. جو پڑھتے وہ اسٹائل سمیت زبانی یاد ہو جاتا آپ کو. میں یہ لفظ اسٹائل استعمال کر رہا ہوں. جو کتاب عربی کی پڑھتے وہ عربی کا اس کتاب کا اسٹائل کیا ہے وہ اسٹائل بھی یاد ہوتا آپ کو. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ عبارت کے لہجے کو سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس عربی مصنف کی کتاب سے عبارت ہے. دلیل کے طور پہ آپ کے خلیفہ مولانا فضل حق فرماتے ہیں ایک عالم نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عربی عبارت پڑھی تو پوچھا قبلہ یہ کس کی عبارت ہے؟ آپ نے جواب دیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے اور فلاں باب میں ہے. ہم نے بعد میں عرض کیا قبلہ تاج الشریعہ سے حضور آپ نے کس طرح جانا کہ یہ علامہ شامی کی عبارت ہے؟ فرمایا عربی اسٹائل ان کا تھا. ہائے ہائے ہائے، تو میں اسٹائل سے پہچان گیا. سبحان اللہ. مسلمانوں، ان علماء کو جاننا ضروری ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو جاننا ضروری ہے. آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال ہو گئی. آپ کی خداداد قابلیت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے اساتذہ نے حضرت تاج الشریعہ کے دادا حضور حجت الاسلام محمد حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا انہیں ازہر یونیورسٹی میں بھیجا جائے. وہاں آپ نے 3 سال رہ کر تفسیر، حدیث اور عربی ادب میں کورسز کیے. ہر امتحان میں ٹاپ کرتے آپ. 1965 میں آپ کے والد گرامی بیمار ہوئے تو آپ نے دوسروں کو سختی سے منع کیا کہ میری بیماری کی خبر نہیں دینا، اور خط لکھ دیا اپنے بیٹے کو دیکھو کوئی بھی خبر تمہیں آتی ہے، ایون کہ اگر میرے مرنے کی بھی خبر آ جاتی ہے تو تم نے اپنی تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا. تم نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے پھر آنا ہے. اللہ اکبر. وہی ہوا. بیماری طول پکڑ گئی. 12 جون 1965 میں آپ کا وصال ہو گیا. آپ نہیں آئے، حالانکہ آپ کو معلوم ہو گیا پر آپ نہیں آئے. ابا کا حکم ہے کہ تعلیم مکمل کرنا ہے. امتحان ہوا، تحریری امتحان میں آپ نے بڑے نمبر لیے. اس کے بعد معلومات عامہ کا امتحان ہوا. سارے بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیچ میں جلوہ فرما ہے. علم الکلام سے ایک سوال ہوا، ساری کلاس میں سکتت چھا گیا. سارے عربی بڑی قدیم یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ چپ. اب وہ چھوٹے آدمی نہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں. آپ نے وہ جواب ایسا دیا پوری کلاس اور استاد اشش کر اٹھے. تو آپ کے نمبرز پوری کلاس میں زیادہ تھے. 1966 میں آپ کا کورس مکمل ہوا 3 سال کا. آپ کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے تمغہ دیا اور مصر کی BA کی ڈگری دی آپ کو. آپ کی دھوم مصر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مچی. 17 نومبر 1966 کو بریلی کے جنکشن پہ آپ کا شاندار استقبال ہوا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سینکڑوں مریدین کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے آئے. کوئی ایسا علامہ مفتی ہے آپ کے پاس جس یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے اس ملک کا صدر انہیں تمغہ دے رہا ہے؟ تدریس، پڑھانے سے زیادہ علم آتا ہے، یہ یاد رکھیے. آپ کے پاس علم ہے، پڑھاؤ، بتاؤ کیا پڑھا ہے. اس کی سمجھ بھی وہ علم پڑھانے سے ہی آتی ہے. اصل عالم دین وہی ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، یہ یاد رکھیے. ہم لوگ عالم نہیں ہیں. عالم وہ ہیں جو آپ کو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو بیچارے صبح آتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھاتے رہتے ہیں. وہ اصل عالم وہ ہیں. ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ناز اٹھایا کرو. وہ اگر کم پڑ گئے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ یاد رکھا. 1967 میں باقاعدہ قبلہ تاج الشریعہ نے پڑھانا شروع کر دیا. 1 سال بعد ہی آپ جامعہ منظر الاسلام میں صدر المدرسین کے عہدہ پہ فائز ہو گئے اور دارالفتاء بھی آپ کے سپرد ہو گیا. 1981 میں تبلیغی دورے شروع کیے مگر افتاء اور تدریس کا کام جاری تھا. آپ دنیا کے مدارس میں استاد تسلیم کر لیے گئے. پوری دنیا میں استادوں کا استاد، پوری دنیا کے مدارس نے آپ کو اپنا استاد تسلیم کر لیا. وہ دلیل دیتا ہوں، آپ مدارس میں جاتے بخاری شریف اور دوسری کتب کی ابتدا کرواتے اور یہ صرف اسی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے جس کو وہ اپنا استاد تسلیم کر لے. پہلا سبق پڑھاتے یا آخری سبق پڑھاتے.
اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود امامت اور خطابت کا سلسلہ جاری تھا. مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں. ہم تو ذرا بڑے مولوی بن جائیں تو امامت چھوڑ دیتے ہیں. اذان کا تو تصور ہی چھوڑ دو نا کسی مولوی سے. ویسے کبھی اذان دے دے اور میں ضد سے اذان دیتا ہوں, منت کر کے اذان دیتا ہوں, اور کہیں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یار میں اذان دے سکتا ہوں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اذان دینا. تو امامت, لیکن یہ قبلہ تاج الشریعہ کے اندر ہے, امامت اور خطابت جاری رکھی. آپ تبلیغ 3 زبانوں میں کرتے, اردو, عربی, انگلش. 36 علوم میں ماہر تھے آپ. چلتی پھرتی لائبریری تھے آپ حضور. آپ جیسی قابلیت کم ہی کسی کے پاس تھی. علمی قابلیت کی بات کر رہا ہوں, اور یاد رہے ہمارے ہاں علم قرآن اور حدیث میں مہارت کو کہتے ہیں. آدمی جب کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے تو اکثر پٹری سے اتر جاتا ہے. وہ مشہور ہونے کے لیے نئے نئے مسائل بتائے گا لوگوں کو, اور خاص طور پر مصر یونیورسٹی کے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی پاکستان کے اندر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, مولوی شروع ہو جاتے ہیں, وہ ادھر سے ہی آتا ہے. تو یہ تو خود 3 سال وہاں پڑھ کر آئے, لیکن آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. بلکہ آپ کا تو یہ جملہ مشہور ہے, کاش کہ مصر والے سال بھی حضرت مفتی اعظم ہند کی خدمت میں ہی گزارے ہوتے تو مصر سے زیادہ علم میں حاصل کرتا. اللہ اکبر. اے بریلی والو, تمہیں سلوٹ ہے, سلام ہے. جو بریلی کے مدارس میں پڑھ رہے ہو تمہیں سلام ہے. ایک ذہین قابل شخص یہ جملہ کہہ گیا کہ میں اگر یہاں رہتا, یہاں بریلی میں, تو میں زیادہ پڑھتا, زیادہ علم حاصل کرتا. آج بھی محدث کبیر تو ہیں نا, ان کے ساتھی تو آج بھی ہیں. حق گوئی, ولی کامل, عالم حق کی واضح علامت ہوتی ہے حق گوئی. آپ نے چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کے مسائل اور بیانات فائدہ کس کو دے رہے ہیں, یہ چیک کیا کرو. اس کے بیانات اور مسائل بیان کردہ فائدہ کس کو دے رہے ہیں, یا تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں, حضور کی طرف یا مغرور کی طرف. ہم لوگ وزیر, امیر بلاتے ہیں, اس سے شہرت ہوتی ہے, اس لیے بلاتے ہیں. متقدین جو ہیں نا ان پہ ذرا اثر پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈر کے تعلقات میں بڑھے, اور ساتھ ہی ذہنی تسلی کے لیے صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے, ہاتھ ملاتے ہوئے, آنکھیں گھماتے ہوئے, سر پھیرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہ خود آ جاتے ہیں, ہم تو فقیر لوگ ہیں, کسی کو نہیں روکتے. مگر تاج الشریعہ کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بابری مسجد کا واقعہ ہو چکا تھا. عام کو معلوم تھا کہ کون راضی تھا اور کس کی نیم رضامندی تھی. اس دور کے وزیر اعظم نرسیمہا راؤ کی خصوصی سیکریٹری جو ہے وہ آئے. نرسیمہا راؤ کے خصوصی سیکریٹری آپ کے پاس آئے اور کہا آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہیں. ہر تعریف کرنے والا سچا نہیں ہوتا, اور اگر وہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی تعریف کر رہا ہے تو پھر اس کو کوئی کام نکلوانا ہے آپ سے. یہ آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہیں, ملاقات کر کے دعا لینا چاہتے ہیں. واہ, اب یہ جملہ ہمارے لوگوں کے لیے تو بڑا زبردست. جی ٹھیک ہے جی, آئیے, ہم تو فقیر آدمی ہیں, ہم تو صوفی ہیں, یہ صوفی ہیں. ان کو صوفیوں کو ذرا کبھی ان کے ساتھ رہ کے چیک کرنا. یہ صرف صوفی اس وقت بنیں گے جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اور اسلام کے دشمنوں کو ساتھ بٹھانا ہوگا, یہ صوفی بن جائیں گے. لیکن ملاقات کر کے دعا لینا چاہتا ہے. ہم نے فرمایا ان کے ہاتھ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث ہیں, میں کسی صورت میں ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. لو جی, وزیر اعظم ہند, اتنی بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم 7 گھنٹہ بریلی شریف کے سرکٹ ہاؤس میں انتظار کر کے واپس چلا گیا, آپ نہیں ملے. کجا اندرا گاندھی کو اسلام کی خدمت کے 100 سال پورے ہونے پہ سٹیج پر بٹھانا اور کجا ملنے ہی نہ جانا, یہی فرق ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم میں اور اعلیٰ حضرت کے مخالفوں کی تعلیم میں. یہی فرق ہے بس. تو سمجھ آئیے آپ کو بات کی. آپ ایسے علامہ تھے, عربی ممالک کا دورہ فرماتے ہیں. لوگ عربی ممالک کا دورہ نہیں کر سکتے, کیوں؟ ہمیں اس طرح کی عربی نہیں آتی. وہ بولے گا, ہم جواب نہیں دے پائیں گے, بےزتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا.
تو پھر ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ بس جائیں تو بیچ میں سے گزر کے آ جائیں، سلام بھی نہ لیں، کسی سے ملیں بھی نہ، کیونکہ اگر اس نے مشکل عربی بول دی تو ہم پھنس جائیں گے۔ لیکن قبلہ تاج الشریعہ کو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آپ تو 18 سال کی عمر میں فرفر عربی بولتے تھے، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 3 سال مصر میں پڑھ کر آئے ہیں آپ، 3 مہینے نہیں، 3 سال، تو آپ فصیح عربی بولتے تھے۔ عرب ممالک میں جاتے کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں کے علماء آپ سے استفادہ کرتے، عربی طلباء کو آپ دروس دیتے، وہاں کے علماء آپ سے احادیث کی اجازت لیتے۔ 2009 میں آپ سیریا، جسے شام کہتے ہیں، آپ سیریا جو ہیں وہاں گئے، وہاں امام اعظم ثانی الشیخ عبدالرزاق حلبی نے عشائیہ دیا آپ کو۔ آپ نے وہاں ذکر نہیں سنا، دعا نہیں مانگی۔ عربی کی دعا ہمارے مدثر میاں کو بڑی لمبی یاد ہے، دعا نہیں مانگی آپ نے، آپ کو عربی پہ عبور تھا۔ محفل رات گئے تک رہی، مفتی دمشق نے آپ کا تعارف کروایا، اور آپ نے مختصر محفل کے حساب سے مختصر جو ہے وہ خطاب کیا۔ 30 اپریل کو شہر ہمس میں، اس کو ہمس بھی ہمس بھی اس کے مختلف پروننسیشن ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کے چیف جسٹس الشیخ السعید نے آپ کا شاندار استقبال کیا، انہوں نے آپ سے حدیث کی اجازت لی، عربی لے رہا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی خود آپ کو حدیث کی اجازت دے دے، ایک ہوتا ہے کہ آپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو حدیث کی اجازت دے دو، یہ ویسے ہی شامل ہو جائے ہمارے شاگردوں میں۔ اب جیسے میں ہوں، میں نے 3 بندوں سے مانگ کر حدیث کی اجازت لی۔ سب سے پہلے سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ آپ نے کلپ میرا دیکھا ہوگا۔ دوسری میں نے جو کہہ کر مانگ کر اجازت لی ہے وہ محدث کبیر سے۔ تیسری سید عرفان شاہ۔ یہ 3 بندے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کسی سے حدیث کی اجازت نہیں، میں نے نہیں کہا۔ یہ صرف برکت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں یا مجھے بڑی عبارت آتی ہے یا بڑی عربی آتی ہے، مجھے نہیں، یہ صرف برکت کے لیے ہوتی ہے، یار میں ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوں۔ تو قبلہ تاج الشریعہ جو ہیں، آپ جب جاتے تو عربی آپ سے کہتے کہ ہمیں حدیث کی اجازت دیجیے۔ اب یہ چیف جسٹس ہیں اور یہ آپ سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مبارک پر گئے۔ مسجد خالد بن ولید کے الشیخ سعید امام خطیب تھے۔ یہ جو امام الشیخ سعید ہے نا، یہ مسجد خالد بن ولید کے امام ہیں۔ تو ظہر کے وقت مسجد میں ہوئے تو انہوں نے کہا جی نماز آپ پڑھائیں۔ تو قبلہ تاج الشریعہ نے مسجد خالد بن ولید میں ظہر کی امامت کروائی، اور علامہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ یہ یاد رکھے جاؤ یہ باتیں ذرا۔ جمعہ غفیر تھا، سب سے ہاتھ ملایا، گفتگو کی، پھر آپ اس مقام پہ گئے جہاں 800 صحابہ کرام کی قبور ہیں، دمشق واپس۔ مسجد جامع توبہ کے خطیب و امام شیخ شام کی دعوت پہ مجلس الوفا میں خطاب کے لیے گئے دمشق میں۔ وہاں 7 عشرہ کے طلباء کو حضور تاج الشریعہ نے اپنا عربی میں لکھا ہوا قصیدہ سنایا، عربی میں شاعری، اور یہ وہ خود لکھتے تھے، ان کو عربی پہ عبور تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بندے رکھے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ بندے رکھتے ہیں، ان سے کتابوں کا ترجمہ کرواتے ہیں یا عربی میں کتابیں لکھواتے ہیں۔ یہ بندے مل جاتے ہیں آپ کو، آپ نے انگلش میں کتاب لکھوانی ہے، آپ نے عربی میں لکھوانی ہے، عربی میں ترجمہ کروانا ہے، آپ کو بندے مل جائیں گے، آپ ان کو پیسے دیں، وہ آپ کو کتاب لکھ کے دے دیں گے جی۔ لیکن ان کی تو آپ نے چیک کرنا ہو تو وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب کا سٹائل بتائے گا تقریر کے ساتھ۔ اگر تقریر اور کتاب کا سٹائل ایک نہیں ہے نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ پیسے دے کے لکھی ہوئی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ مقرر۔ اب آپ میری کتابیں پڑھ لیں، یہ میں 14ویں کتاب لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، 2 دفعہ لکھتا ہوں میں، ہر مضمون کو 2 دفعہ لکھتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ 14ویں ہے۔ آپ کو میری بولی میں اور اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، ایک جیسی ہوں گی، کیونکہ میں خود لکھتا ہوں، لکھواتا نہیں ہوں۔ تو آپ نے قصیدہ خود لکھا عربی کے اندر، وہ قصیدہ سنا ہے۔ آخر میں سب کے لیے خصوصی دعا کی، اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مقدس مقامات کی زیارت کی، بابو صغیر قبرستان تشریف لے کر گئے، جامع اموی تشریف لے کر گئے، حضرت یحییٰ بن زکریہ کے مزار پر حاضری دی، پھر قاسیون جا کر شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی۔ 120 نمبر پہ میں ان کا ذکر کرایا ہوں۔ شام میں آپ کے اعزاز میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا، علماء کی اکثریت نے شرکت کی۔ اس میں ایک 100 سالہ بزرگ عالم سید الشیخ فاتح القطانی نے بھی شرکت کی۔ خود آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ،
مفتی دمشق نے اپنی تقریر میں فرمایا مفتی اختر رضا خان کی تشریف آوری سے ہمارا شام روشن ہو گیا ہے۔ محفل کے آخر میں حضور قبلہ تاج الشریعہ نے عربی میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا اور خصوصی دعا بھی آپ نے فرمائی۔ شام کے ایک اور جید عالم دین ابو الہدیٰ الیعقوبی سے ملنے کے لیے آپ ان کی رہائش گاہ پہ گئے، کیونکہ یہ شام اور مصر میں کافی سارے سیریا میں یہ بڑے بڑے علماء جو تھے یہ آپ کے ساتھ پڑھتے رہے، اس لیے بھی آپ کی دوستی ان سے، اور ان کے آگے پھر مدارس، پھر ان کے آگے شاگرد۔ جی تو جب یہ سیریا کے اس جید عالم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے قبلہ تاج الشریعہ سے پانی دم کروایا اور دعا کی درخواست کی۔ مسلمانوں، انڈیا والوں، کتنے خوش نصیب ہو تم، اس ہستی کے ماننے والے ہو جن سے عربی پانی دم کروا کے پی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی امان الرب نے یہ کہا علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا یہ ان کی مجددیت کی دلیل ہے۔ مفتی امان الرب نے صحیح کہا، عربی علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا۔ 4 مئی 2009 حضور قبلہ تاج الشریعہ 43 سال بعد جامعۃ الازہر گئے، وہاں آپ کی ملاقات امام اکبر شیخ الازہر علامہ سید محمد طنطاوی سے ہوئی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ازہر یونیورسٹی ہے، جتنے نئے نئے مسائل نکلتے ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر ہمارے پاکستانی اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے پھیلاتے ہیں، یہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن قبلہ تاج الشریعہ کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر ہے، کون کیا ان کو ہٹا پائے گا؟ یہ دیکھیے، یہ شیخ الازہر، آپ دوران گفتگو شیخ الازہر کہنے لگے صحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث موضوع ہے۔ قبلہ تاج الشریعہ نے پھر فرمایا اب ذرا علماء تھوڑا غور سے سنیں، یہ شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے علم کو بڑھاتا ہوں، یہ ذرا گفتگو، اور یہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی مقررین ہیں، مدرسین کو تو ماشاءاللہ یہ آتا ہوگا، مقررین یہ زبانی یاد کر لیں، بہت مدد کرے گی آپ کی۔ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے، تو یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سنیے ذرا، ازہر یونیورسٹی کے سب سے بڑے علامہ نے جب یہ کہا اصحابی کا نجوم، کہ حضور کی یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، یہ موضوع ہے، تلقى الامت بالقبول سے یہ حدیث مقبول ہو گئی، اب یہ ضعیف اور موضوع نہیں رہی۔ امام طنطاوی صاحب چپ۔ اب یہ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں ذرا تاکہ بات واضح ہو جائے، یہ ولیوں کے صدقے سے یہ بات مل جاتی ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کو کہ میرے صحابہ ستارے ہیں کس کس نے بیان کیا یہ ذرا جان لیجیے، کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، بات ایک ہی ہے کہ حضور کے صحابہ ستارے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو 6 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی چین جب جائے گی تو 6 صحابہ تک چین جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک چین جائے گی حضرت عمر بن الخطاب تک، دوسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر تک، تیسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تک، چوتھی چین جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ تک، پانچویں چین جاتی ہے حضرت انس تک، چھٹی چین جاتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ تک رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی 6 صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مفہوم وہی ہے کہ صحابہ ستارے ہیں۔ تو میں اب کتابوں کے نام بتا دوں آپ کو، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، یہ تلقى الامت بالقبول والا، لیکن پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے کہاں کا۔ الشریعہ کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 4 ہے، صفحہ اس کا 169۔ الابانۃ الکبریٰ ابن بطہ کی ہے، یہ جلد 2 صفحہ 563۔ امام بائحقی کی المدخل الی سنن الکبریٰ جلد 1 صفحہ 162۔ خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے کتاب الفقیہ والمتفقہ، یہ نام ذرا مشکل، کتاب الفقیہ، کتاب الفقیہ والمتفقہ، جلد 1 صفحہ 443۔ ابن قدامہ کی المنتخب من العلل للخلال، جلد 1 صفحہ 143۔ ابن حجر اسقلانی کی المطالب العالیۃ بزوائد المسانید الثمانیہ، جلد 1 صفحہ 17۔ ابن سلامہ القدائی کی مسند الشہاب، جلد 2 صفحہ 275۔ ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام،
الفوائد ابن مندہ کی جلد پہلی صفحہ 29 کتابیں یاد رہیں گی، ان کتابوں میں یہ حدیث ہے اصحابی کا نجوم، یا الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے، میرے صحابہ ستارے۔ اس حدیث کے راویوں پہ گفتگو کر کے کسی نے موضوع کہہ دیا اور کسی نے ضعیف، کسی نے کہا لا یصح ہو، کسی نے متروک۔ آپ کو پتا نا کہ یہ معتزلہ، ہوائسرہ یہ سارے ایک ہی ہیں، خارجی یہ سب ایک ہی ملتے جلتے، ان میں سے ایک نکل گیا اس نے ایک نیا بنا لیا، ادھر سے نکل گیا اس نے ایک چیز چھوڑ دی دوسری ڈال دی۔ میں اپنے دوست علماء کو سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے سبق سناتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے جو سند ہے اس میں ایک راوی نعیم ابن حماد کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا دل تھا حدیث کو خراب کرنے کا، تو متن کو خراب کرنے کا، اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، مگر امام ذہبی، ابن حجر اور جمہور نے اسے ثقہ کہا ہے، تو پھر اب ہم انہیں مانیں گے۔ زید الامیج یہ ایک راوی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، مگر دارaqطنی، ابن عدی نے صالح کہا ہے، اور ابن شاہین، ابن خلفون اندلسی اور بہت سے ائمہ نے ان سے روایت لی ہے۔ تو برابر ہو گیا نا؟ تو وہ کیوں بات مان رہا ہے، یہ کیوں نہیں مان رہا؟ تو پرابلم کیا تمہیں؟ صحابہ کا ستارے ہونا تو ضروری ہے، لیکن جب تجھے دلیل مل رہی ہے کہ کچھ نے بلکہ زیادہ نے ثقہ کہا ہے تو پھر تو ضعیف کیوں کہہ رہا ہے؟ سعید ابن مسیب 15 ہجری میں خلافت حضرت عمر میں پیدا ہوئے، 94 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے 8 سالہ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پایا ہے۔ ان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے سنا نہیں ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کی مراسیل جو ہیں اصح المراسیل ہیں۔ یہ علماء سمجھیں گے، آپ کو نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں۔ تو سعید ابن مسیب کی جو مراسیل ہیں یہ اصح المراسیل ہے، تو اعتراض کہے گا؟ اب جو چین چاہتی ہے حضرت انس بن مالک تک، اس میں سلام الطویل ان کو ضعیف قرار دیا۔ ان کا نام سلام بن سلم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مغلطائی، ابو عبد الحکیم اور امام الحافظ ابن الجارود نے کہا ہے، یہ جارود قبیلے کا نام، انہوں نے کہا یہ ثقہ ہے۔ جب آپ روایت مل رہی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں لے رہے؟ یزید الرقاشی، آپ بڑے عالم اور عبادت گزار تھے، بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ ابن عدی نے کہا کہ جو حدیث انہوں نے حضرت انس سے لی ہیں ان کے ذریعے سے جو لی وہ ٹھیک ہے۔ ان سے ادب المفرد البخاری، ترمذی، ابن ماجہ میں روایت ہے۔ کہا کہ یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، متن کو نہیں دیکھیں گے، متن کو چاہے پوری 1400 سالہ تاریخ سچا ثابت کرتی ہو، یہ متن کو پھینک دیں گے، چین کی طرف لگ جائیں۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف سند جاتی ہے اس میں جعفر بن عبد الواحد ہاشمی پہ ضعف کا حکم ٹھوک دیا انہوں نے۔ الخطیب اور ابن نفتویہ، اس کو نفتویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نفتویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے ثقہ مانا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ شیوخ ابی داؤد سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستارے ہیں، غیر مقلدین اور معتزلہ کے تمام حواریوں کے علاوہ کسی کو اس مفہوم سے انکار نہیں ہو۔ یہ صرف وہ لوگ صحابہ پہ گفتگو کریں گے جنہوں نے بدتمیزی کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے اور اسلام پر اٹیک کرنا ہوتا ہے، یہ صرف وہ کھولیں گے آپ کے لیے۔ کتنی نظر ہے قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث پہ۔ میں تھوڑا سا شائقین تحقیق کے لیے تلقی الامۃ بالقبول کے اصول کو ذرا کھول دوں میں، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ میلاد شریف، 11ویں شریف، یہ صوم، فاتحہ پڑھنے والے سب علماء اس مضمون کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ مجھ سے یاد نہیں ہوگا آپ کو، آپ وہاں بیٹھیں کسی عالم دین کے پاس، ریوائز کروا لیں ذرا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا۔ یہ تلقی الامۃ بالقبول کے اصول کو میں ذرا کھول دوں، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث خبر واحد ہے یا ضعیف ہے، اس کو بہت سے علماء فقہا نے اپنی تقاریر، تصانیف، تدریس میں اختیار کر لیا ہے تو وہ متواتر کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ متواتر حدیث تو متواترہ تو مجھے سمجھانی نہیں پڑے گی آپ کو۔ تو تلقی الامۃ بالقبول کا مطلب کیا ہے کہ ایک حدیث خبر واحد تھی یا وہ ضعیف تھی، ٹھیک ہے، یا آدھوں نے کہا کہ موضوع ہے، آدھوں نے کہا کہ صحیح ہے، تو اس طرح کی جو آپ کو حدیث ملتی ہیں، جب ان کو علماء کا ایک بہت بڑا گروپ، علماء حق اور فقہا کا بہت بڑا گروپ اپنی تدریس میں، تصنیف میں، تقریر میں استعمال بے تحاشا کر چکا ہے،
تو وہ متواترہ کے درجے پہ پہنچ جائے گی۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ خبر الاحاد یہ اصول، اب ذرا اصول سن لیجیے، میں آپ کو اصول کی کتب سے یہ عبارت دینا چاہتا ہوں۔ خبر الاحاد اذا تلقته الامه بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفیہ، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ ترمذی، مسند امام احمد، ابو داؤد، نسائی شریف، ابن ماجہ، ایک حدیث ہے اس میں لا وصیۃ لوارث۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ متواتر کے درجے تک ہو گئی، وارث کے لیے وصیت نہیں چلے گی، وارث کے لیے وراثت کا اصول چلے گا۔ جی، قد اجتماعت الامت علی استعمال حکم ہی، امت جو ہے اس کے حکم کے استعمال پر اکٹھی ہو گئی۔ تو حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ اس آیت سے تو وصیت چل رہی ہے، لیکن وہ خبر واحد وہ متواترہ کے حکم میں چلی گئی، اور اس متواترہ کے حکم میں پہنچ کر اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لا وصیۃ لوارث نے منسوخ کر دیا اس کو۔ علماء اور فقہاء کا تقاریر اور تصنیف و تدریس میں استعمال کرنا اس کو متواترہ کے درجے پہ لے جاتا ہے۔ جناب یہ ہیں ہمارے قبلہ تاج الشریعہ، جس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں اس کے سب سے بڑے علامہ کو بتا رہے ہیں تلقى الامت بالقبول کی وجہ سے یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے۔ اذا اجتمعت الامت على العمل وتلقته بالقبول فانه في معنى المتواتر، یہ اصول ہے۔ ایک اور مثال سنو، قرآن مجید میں طلاق کتنی لکھی؟ الطلاق مرتان، جن طلاقوں سے رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 ہیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب تم تیسری جو ہے یا تو اسے روک لو یا تیسری دے کے چھوڑ دو، 3 طلاق ہے نا۔ اب ذرا سننا حدیث، طلاق العامات تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ عامات کہتے ہیں لونڈی کو، لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں، وہ 2 طلاقوں سے گئی۔ اس حدیث پہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، محدثین نے گفتگو کی ہے۔ ایک راوی مظاہر بن اسلم کہ یہ حدیث غریب ہے، حدیث خبر واحد ہے، مگر یہ متواتر کے حکم میں چلی گئی، یہ متواتر کے حکم میں چلی گئی۔ اذا تلقت الامت ضعیفہ بالقبول یعمل بہ علی صحیح۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا، حضرت حافظ علامہ صحاوی رحمۃ اللہ نے فتح المغیث صفحہ 120 پہ یہی فرمایا، میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد پہلی صفحہ 13 پہ یہی گفتگو ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ قبلہ تاج الشریعہ نے محمد سید طنطاوی گرینڈ شیخ آف الازہر یونیورسٹی کو کیا کہا تھا؟ کہا اس حدیث کو موضوع مت کہو، یہ تو اتنی استعمال ہو چکی ہے کہ اب یہ متواتر کے درجے میں پہنچ گئی۔ آپ کے اعزاز میں جامعہ ازہر مصر کے مرکز صالح عبداللہ کامل میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ نائب رئیس جامعہ ازہر طاہا اور دوسرے علمی مراکز کے رئیس بھی موجود تھے۔ وہ نبینہ جو ہے نا، اس کے بڑے نئے نظریات ہیں، یہ نئے مولوی اپنا کر سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہ بن گئے۔ علمی مراکز کے رئیس بھی موجود تھے۔ آپ نے ان عربی اسکالرز کو 35 منٹ خطاب فرمایا۔ بڑا لمبا لیکچر ہوتا ہے بھائی یہ 35 منٹ عربی زبان کے اندر۔ اس وقت 90 کے قریب آپ کے شاگرد وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، قبلہ تاج الشریعہ کے 90 شاگرد مصر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو جامعہ ازہر کا خصوصی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد دھوم مچی، جہاں آپ نے قیام کیا ہوا تھا طلباء وہاں پہنچ جاتے تھے مصر کے۔ آپ سے اکثریت نے بیعت کی۔ لوگ مصر کے اندر جتنے بھی مرید ہیں شیخ قبلہ تاج الشریعہ کے، مصر میں لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ وہاں آپ نے طلباء جب زیادہ جمع ہو گئے تو 1 گھنٹہ مسلم شریف پہ درس دیا۔ بڑی بات ہوتی ہے، مسلم شریف کا درس قاعدہ والوں کو نہیں دیا جاتا بھائی صاحب کہ وہ الف با تا سا پڑھتے ہیں۔ مسلم شریف جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو بڑی بات، عشق مصطفیٰ یہ تو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے خون میں شامل کر دیا۔ ان کا اپنا خاندان کیسے محروم رہے گا؟ عشق چھپتا نہیں ہے، لفظوں کا لباس پہن کر تعریف و عقیدت کے جھرمٹ میں باہر آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کے عشق کی مثال آپ کی شاعری سے دے دیتا ہوں، باقی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، کوئی اتنے پرانی بات نہیں ہے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں،
غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، میری مشکل کو یوں آساں میرے مشکل کشا کر دیں، ہر ایک موج بلا کو میرے مولا نا خدا کر دیں، کہ یعنی موج جو آدمی کو ڈبو دیتی ہے وہ موج ہی مجھے بچا لے، ایسا کرم فرما دیں۔ ولی کامل ہو اور نماز کا پابند نہ ہو، یہ یاد رکھیں، صوفی ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ واچ کرو اپنے پیر صاحب کو، کیونکہ پیر صاحب سے ہم نے جادو نہیں سیکھنا، ہم نے پیر صاحب سے شریعت سیکھنی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، لوگوں کی تربیت کے لیے۔ ہو سکتا ہے پیر صاحب کی پرواز بڑی ہو، مدینے جا کے نماز پڑھتے ہوں، لندن میں پڑھتے ہوں، جرمنی میں امامت کراتے ہوں، لیکن ان کو یہاں بھی پڑھنا ہے، اپنے بندوں کی تربیت کرنی۔ جو پاس بیٹھے ہیں ان کی تربیت ہو نہیں رہی، اور جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی تربیت یہاں کے کیسے کر رہے ہیں؟ تو قبلہ تاج الشریعہ نماز کی پابندی کتنی کرتے؟ سفروں کے حدر ایک مرتبہ آپ اور آپ کے نانا حضور کو مظفر پور اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن تک جانا تھا، اس کے یہ جنکشن ہے، اس سے اگلے پہ تقریر تھی، وہ تو پہلے چلے گئے، آپ ان کے بعد آئے۔ تو گاڑی جب اسٹیشن پہ رکی، لوگ تیزی سے آگے بڑھے، ڈبا ڈبا دیکھ رہے ہیں، وہ تاج الشریعہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک صاحب بولے آپ کن کو تلاش رہے ہو؟ وہ ہمارے مہمان آنا تھے مولانا صاحب۔ بولے وہ سفید پگڑی، ہاں داڑھی مبارک، کہ وہ تو پچھلے اسٹیشن مظفر پور پہ رکے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نماز جم کے پڑھ رہے تھے، گاڑی چل پڑی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، گاڑی نکل گئی۔ ہاں البتہ ان کا سامان یہ ہے، تو سامان تو انہوں نے لے لیا۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اسٹیشن پہ، گاڑی چل پڑی، نماز جم کے نماز پڑھی۔ اب جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، گاڑی چل پڑی، انہوں نے نماز چھوڑ دی، دوڑ کے گاڑی پہ چڑھے۔ نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آخری عمر میں جب آپ کی نظر کمزور ہوگی تو آپ نے وہ گھڑی لے لی کہ جس گھڑی کو دبایا جاتا ہے تو وہ ٹائم بتاتی، وہ بولتی ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ گھڑی آپ نے اس لیے لی تاکہ میری نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم گزر نہ جائے۔ وہ تو ٹاکنگ واچ صرف اس لیے کہ میری نماز کا ٹائم جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے، مجھے وقت پہ پہنچنا مسجد میں۔ اور یا کرام نماز کا بہت خیال رکھتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ انسان کا ایمان ہی کامل نہیں رہتا۔ آپ تو سفر میں جب نکلتے تھے تو پہلے حساب لگا دیتے، یہاں سے میں چلوں گا کتنے گھنٹے کا سفر ہے، کون کون سی نماز کہاں آتی ہے، تو میں کہاں رکوں گا کہ نماز مجھے باجماعت ملے، ٹائم پہ میں نماز کو ادا کروں۔ تو اس حساب سے پھر آپ چلتے تھے۔ تو آپ گاڑی کو، ریل گاڑی پہ نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے کہ نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کار کو ترجیح دیتے تھے، کیوں؟ جب نماز کا وقت ہوگا میں وہاں رک کر نماز کو ادا کر سکوں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ پیر ہوتے ہیں۔ جادو سیکھنا نہیں ہے آپ کو، آپ اپنے کام کروانے کے لیے سوچتے ہو یہ بندہ کام کر دیتا ہے، یہ بندہ بتا دیتا ہے، یہ ٹرک کرتا ہے، یہ نہیں۔ دیکھو شریعت پہ دیکھو، نماز پڑھ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یہ چیزیں دیکھو۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا، پھر اس کو غم نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں کہ تاج الشریعہ لندن کے اندر مولانا ایوب اشرفی صاحب نے ایک جلسے کا اہتمام کیا، اس میں قبلہ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی بھی تقریر تھی۔ میں ان حضرت سے 2 دفعہ ملا ہوں، جب میں غوث اعظم حنبل میں خطیب تھا تو تشریف لائے تھے، تقریر کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت علمی شخصیتیں ہیں۔ انہوں نے مختصر تقریر کی کیونکہ نماز کا ٹائم قریب تھا، تو اتنی تیزی سے بس یہ بتا گئے کہ قبلہ تاج الشریعہ کو سعودی نجدی گورنمنٹ نے 1986 میں گرفتار کیا اور زنجیر پہنا کر جدہ تک لے گئے، اہلیہ سے بھی ملنے نہ دیا۔ تو وہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات تھی جو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے چھیڑی لندن میں، اور پھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ قبلہ تاج الشریعہ نے 6 حج کیے۔ پہلا حج 4 سپٹمبر 1983 میں کیا، دوسرا حج کرنے کے لیے 1986 میں گئے۔ آپ کی عالیہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی۔ عرفات سے جب آپ واپس آئے، رات کے 3 بجے آپ کو بیدار کر دیا گیا، ایجنسی نے ریڈ کر 3 بجے بیدار کیا، آپ سے پاسپورٹ مانگا۔ یہ جب بھی کبھی پولیس پکڑتی سب سے پہلے آپ سے پاسپورٹ لیتی ہے، پاسپورٹ آپ کا لیا، ساروں کے پاسپورٹ کٹے کر لیے، آپ کے اوپر ریوالور تان لیا، یہ دیکھو
ایک عالم دین کے اوپر ریوالور تان لیا انہوں نے، سامان کی فوراً تلاشی لی گئی۔ مولانا سید علوی مالکی ان کی اور اعلیٰ حضرت کی کہ کتب اور دلائل الخیرات شریف، یہ تمام ہتھیار برآمد ہو گئے آپ کے سامان سے۔ یہ اتنا خطرناک اسلحہ جو ہے انہوں نے فوراً قبضے میں کر لیا۔ کون سا تھا؟ دلائل الخیرات شریف، مولانا سید علوی مالکی کی کتابیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتب۔ تو اتنا یہ خطرناک اسلحہ جو تھا وہ فوراً پولیس نے ضبط کر لیا۔ سب کو جو ہے وہ CID آفس میں لے گئے۔ پہلا سوال، آپ نے جمعہ کدھر پڑھا؟ ان کو کیا بتاؤ کہ کس بڑی ہستی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز گھر میں پڑھی میں نے۔ آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا دور ہے، میں صرف طواف کرنے جاتا ہوں۔ تو پھر آپ محلے کی مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا میں نے کئی تمہارے ہی لوگوں کو دیکھا ہے وہ محلے کی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے، تو مجھ سے ہی کیوں یہ سوال کر رہے ہو؟ ان سے بھی جا کے پوچھو۔ فرمایا تمہارا مذہب حنبلی ہے بقول تمہارے، میں حنفی ہوں، اگر غیر حنفی امام مقتدی حنفی کی رعایت نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں فقہ کے جن میں تم لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے اور ہماری نہیں ہوتی، اس لیے امام حنفی ہونا چاہیے۔ علوی مالکی کی کتابوں کے متعلق پوچھا یہ کہاں سے لی؟ آپ نے فرمایا چند روز پہلے انہوں نے دی جب ان سے میں ملنے گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی کتب دیکھتے ہوئے کہنے لگے ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دادا ہیں۔ تو آپ کو فجر کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح 10 بجے CID کا افسر پھر آ گیا، آگے پھر سوال شروع کیا۔ اب جو ان کو بتایا گیا تھا، جو لوگ ان کے حواری ہیں انہوں نے جو بتایا تھا وہی انہوں نے پوچھنا ہے۔ یہ امام محمد رضا جن کا میں امام کہہ رہا ہوں وہ تو امام نہیں کہتے، احمد رضا خان نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے فرمایا یہ سراسر جھوٹے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہاں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور کا تھا، صحابہ اور تابعین کا تھا اور ہر زمانہ کے صالحین کا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ سنی اور وہابی میں کیا فرق ہے؟ اب پھنس گیا۔ تو آپ نے پھر کھل کر بتایا، سارے ہلا کر گلیوں میں پھرنا ننگے پاؤں تاکہ مریدین پر اثر ہو جائے، یہ بڑا آسان ہے، اور یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دینا اور انہیں ان کی غلطی کا احساس دلوانا، یہ قبلہ تاج الشریعہ کا ہی کام ہے۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں علم الغیب پہ کتاب لکھ کر ان کے دانت کھٹے کیے تھے، آج آپ کا پوتا بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب عطائی جو ہے اس کے منکر ہیں، ہم منکر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی سورہ جن سے 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ دیتا ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، وما هو علی الغیب بدنین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ بخل سے کام نہیں لیتے، چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضور کے پاس آیا تبھی تو بخل سے کام نہیں لے رہے، اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ہے آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جب اذن دے تو سب سے پہلے وہ اذن دے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاؤ جا کے بخاری شریف کی باب شفاعت پڑھ لو، اور حضور کے بے شمار فرامین میں سے ایک ہے جو مدینہ شریف میں تم لوگوں نے خود لکھا ہوا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اور فرق یہ ہے کہ وہاں بھی حضور کا وسیلہ مانگنے کو شرک کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو وہ جلدی جلدی بولا، جب بندے کو بات یاد ہوتی ہے نا تو بندہ جلدی جلدی بولتا ہے، وہ جی وہ تو عمل ہے۔ آپ نے فرمایا عمل کسے کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہی تو نیکی بنتا ہے نا، اللہ کو تو آپ نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو حضور نے جو کام کیا ہے وہی نیک کام ہے، اور جب حضور کے عمل کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو حضور کی ذات کہ جس کا عمل وسیلہ بن سکتا ہے وہ خود کیوں نہیں؟ اب چپ، کیونکہ اس کا جواب یاد نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پڑھو، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے
وہ حضور کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے کافروں کے اوپر، اور ان کو فتح ملتی تھی۔ لعنت اللہ علی الکافرین۔ پہلے تو وسیلے کے قائل تھے، اب وسیلے کے منکر ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ نہیں مان رہے، تو اللہ فرماتا ہے جو وسیلہ نہیں مان رہے ان کو کافر کہا اور لعنت ہے ان کے اوپر۔ اور آپ نے فرمایا وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک قرار دیتے، تو اگر شرک قرار دو گے تو پھر بتاؤ کہ نماز کے اندر تم پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، یہاں بھی تو پکار رہے ہو، یا ایھا النبی قرآن میں آتا ہے، پھر یا ایھا المزمل آتا ہے، پھر یا ایھا المدثر آتا ہے، یاسین آتا ہے، یہ بھی تو سب حضور کے نام ہے اور اس میں یا ہے، تو سارے مسلمان جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بار بار آپ سے سوالات کرتے رہتے، آخر میں آپ کے دلائل سے افسر بھی متاثر ہوا، آپ کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئی آپ کے بار بار پوچھنے پہ کہ یار میرا جرم تو بتاؤ تم، تو جرم ہوتا تو بتاتے نا، یہ تو ساری سازش تھی ان کی، وہ جو وہاں پھرتے رہتے ہیں نا انہوں نے پہچان لیا، اور یہ ان کی عادت ہے، کوئی بھی عالم دین جو ان کے فرقے کا نہیں ہوتا وہ اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے ان کی بھی شکایت کر دی تھی، اور عطا اللہ شاہ کے بیٹے نے، وہ پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی، آپ نے پھر عدالت میں جج کے سامنے وہ دلائل دیے، آپ خود عربی جانتے تھے، تو آگے سے جج ان کو کہہ رہا تھا ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو یہ شکایت لگا دیتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، ہم نے یہ کام کر دیا، تو جرم تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی تاج الشریعہ کو 11 دن حراست میں رکھا۔ لے یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم فرقہ وارائیت نہیں پھیلاتے، 11 دن حراست میں رکھا، جدہ ایئرپورٹ تک ہتھ کڑی میں لے کر گئے۔ یہ ظہر کی نماز اس دن قضا ہو گئی جب جیل سے جدہ تک لے جا رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے ملازم، نوکر، خادم، ہواری شور مچاتے رہتے ہیں کہ فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ، فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ۔ اب آپ ہی فیصلہ کرو فرقہ وارائیت کون پھیلاتا ہے، کس نے شکایت کی ان کی؟ آپ کو مدینہ حاضری کے بنا ہی ہندوستان روانہ کر دیا، پھر تو کیا، عالم اسلام نجدیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، ہر جگہ اس فرقہ وارانہ عمل کے خلاف آواز اٹھی۔ لندن میں شہزادہ بن عبداللہ سے علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر نجدی گورنمنٹ کو یہ احساس دلایا کہ یہ فرقہ وارانہ عمل ہے۔ تم نے کیوں ایک آدمی کو پکڑا جو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، تم نے کیوں اس کو گھر سے اٹھایا؟ آخر پھر سعودی گورنمنٹ کو اپنا جرم تسلیم کرنا پڑا، اعلان کیا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے طور پر حرمین میں عبادت کر سکتے ہیں، کنز الایمان پر پابندی نہیں ہوگی۔ 21 مئی 1987 سعودی سفارت خانہ دہلی سے حضور تاج الشریعہ کو فون گیا کہ سعودی حکومت پچھلے رویے سے معذرت کرتی ہے اور 1 ماہ کے لیے آپ کا خصوصی ویزا جاری کرتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آپ 24 مئی 1987 میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایوارڈ ہے جو محمد بن سلیمان، یہ موجودہ بادشاہ سے جو پہلے ملا، اس وقت نجدی حکومت عروج پر تھی، اب تو ختم ہو گئی ہے، اب تو مصر کی طوائف کو بھی بلا کر ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا امام، اس نے ایوارڈ لیا کہ معذرت کرنی پڑی انہیں اور خصوصی ویزا جو ہے وہ آپ کے لیے جاری کیا۔ قبلہ تاج الشریعہ کا مقام پوچھنا ہو تو ان علماء سے پوچھو جن سے پوچھنے کا حکم ہے، ہم سے مت پوچھو۔ مناظر اسلام، میں ان کو ڈیجیٹل مناظر اسلام کہتا ہوں، فاتح خیسریت و یزیدیت حضرت علامہ فاروق رضوی مدظ اللہ علیہ جو دلائل دیتے ہیں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں جی، تو آدمی کو اگر وہ غلط ہیں تو ان کے دلائل کو جھٹلائیں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو برا بھلا نہ، ان کے دلائل کو۔ سچے آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو جھٹلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ دلیل غلط ہے، وہ کیچڑ نہیں اچھالتا۔ تو اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ گالیاں دے رہا ہے یا کیچڑ اچھال رہا ہے تو پھر سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اس لیے میں ڈیجیٹل مناظر اسلام، انہوں نے یہ کہا کہ تاج الشریعہ وہ ولی کامل ہیں، کئی دن ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ رئیس الواعظین حضرت علامہ سید امین القادری اشرفی خلیفہ مجاز شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں 2019 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میں خود تاج الشریعہ کی کلاس میں بیٹھا ہوں، ایک لڑکے نے عبارت پڑھی تو آپ نے فرمایا تم غلط پڑھ رہے ہو، شاگرد نے عرض کی حضور ایسے ہی لکھا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میرا نسخہ لے کر آؤ۔ وہ نسخہ لے کر آئے تو جیسا آپ فرما رہے تھے ویسا تھا، کتب آپ کو ازبر یاد تھی،
خود امین القادری صاحب نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی ہے، پیدل چل رہا ہے، حالانکہ لوگ ان کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ لے کر جاتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں حضرت کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ خطیب العصر علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری قبلہ تاج الشریعہ کے ساتھ زمبابوے کے دورے پر تھے۔ یہ خود بڑے علامہ ہیں، علم ان کے پاس بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا فتاوی رضویہ کی اردو کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور آپ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے جو پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ جو عربی دان تھے وہ حیران رہ گئے، ایسی عمدہ فصیح و بلیغ تشریح۔ تو فتاوی رضویہ کا کئی جلدوں کا ترجمہ آپ فرما چکے تھے۔ محقق العصر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت قبلہ تاج الشریعہ کی وفات پہ آپ نے کہا کہ وہ جو مقولہ مشہور ہے موت العالم موت العالم، اگر کسی پہ صحیح سچا آتا ہے تو وہ قبلہ تاج الشریعہ کی وفات پہ۔ ایسی شخصیات کا وجود مشکل ہے جو قرآن و حدیث کو حافظ کی طرح جانتے ہوں، فتاوی اصول کے ماہر ہوں، عربی اور انگلش روانی سے بولیں۔ آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کے صحیح پرتو تھے۔ مولانا شاکر نوری صاحب نے فرمایا قبلہ تاج الشریعہ کو دلائل الخیرات زبانی پر یاد تھی اور آپ عصر کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ کرتے تھے۔ حضرت رحمت من ربی، میں بھی عصر کے بعد ہی پڑھتا ہوں، مجھے بھی اس کی اجازت محمد بن سلیمان جزوری رحمہ اللہ کی جو نسل سے تھے حسن، ان سے میں لے کر آیا تھا۔ اب وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ جملہ تو سنا ہوگا، مصرع تو سنا ہوگا۔ میں نے قبلہ تاج الشریعہ کو سب سے پہلے 2000 اگست میں دیکھا، الطاف نور صاحب کے گھر میں محفل ملا تھی، آپ تشریف لائیں، میرے استاد محدث کبیر ساتھ تھے۔ جو ہی کھانا آیا آپ نے پانی منگوایا، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ایک گھٹنا اٹھایا، پھر آپ نے گوشت نہیں کھایا، آپ نے دال سے، وہ سبزی تھی اس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر شریعت آتی ہے، انہیں شریعت کی لاج ہے، یہ شریعت کا تاج ہے۔ جیسے کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی میرے استاد محترم، آپ نے 80 سال بخاری شریف پڑھائی اور مجھے ارونگ امریکہ میں سیاح ستہ کی اجازت عنایت فرمائی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ علامہ تاج الشریعہ کے قلم سے نکلے ہوئے فتاویٰ کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ علماء جن کا وجود باعث برکت ہے، ان کے جانے سے پھر بولنا پڑے گا موت العالم موت العالم، اور یہ عاجزی اپنی انکساری پیش کر رہے ہیں قبلہ تاج الشریعہ کے سامنے۔ شیخ الاسلام غازی مجاہد دین و ملت مفتی علامہ شیخ الحدیث استاذ العلماء خادم حسین رضوی قبلہ تاج الشریعہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور اکثر ان کا پوچھتے تھے کیا حال ہے بھائی، خادم حسین رضوی کا حال سناؤ، کچھ کدھر ہیں آج کل، کیا ہے؟ بڑی محبت کرتے، ان کی دینی خدمات اور تبلیغی اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے مدرسہ سے ان کے لیے سند بھیجی۔ ہم تو مانگتے رہتے ہیں یار ہمیں سند دے دو، قبلہ تاج الشریعہ نے ان کے لیے سند بھیجی۔ اب ان کے علم کا اندازہ لگو تو اب ان کی تقریروں سے اندازہ لگا کیسے عبارتیں فر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو جب اطلاع ملی قبلہ تاج الشریعہ کی، بڑے گہرے غم کا اظہار کیا اور فاتحہ پڑھی۔ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا مقرر، اتنی دنیا جس کے پیچھے ہو، وہ جس کے لیے غم اور دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اس کے مرتبے کا اندازہ تو لگا۔ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان، اس کے پیر جید عالم مجدد شیخ محمود افندی خود دعوت دی ہے اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو، ترکی میں بلایا۔ میرے پاس وہ تصویر ہے جو کسی نے کھینچی، لیکن اس میں بھی حضرت جو ہے وہ سائڈ پہ ہیں۔ ایک طویل گفتگو ہوئی وہاں ان کے ساتھ۔ آج کل تو بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا کہ شیخ محمود افندی سے ہمارے تعلقات ہو جائیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ عقائد کس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خصوصی وقت دیا اور آپ کی خدمات کا اعتراف کیا۔ آپ ایک صحیح عالم دین اور ولی کامل تھے۔ آپ کا مذہب رخصت نہیں تھا، عزیمت تھا۔ رخصت ایک دفعہ دے دو تو پھر کام بڑھتا جاتا ہے۔ دف کی رخصت دی، اب حالت دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ کہاں مدینے کی گلی میں دف تھا، کہاں مسجد کے اندر تک آ گیا ہے۔ آپ رخصت دو گے چلتا جائے گا۔ ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک فروعی مسئلہ جو بنیادی عقائد میں سے نہیں، اس میں کوئی عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرے تو ہم گروپ بنا لیتے ہیں۔ یہ اختلاف تو ہر دور میں علماء میں رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی تھے۔ امام اعظم سے اختلاف آپ کے شاگردوں نے کیا ہے بھائی،
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کا فتویٰ کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے نا، وہ بہت چھوٹا تھا میں، محمد بخش مسلم بی اے، لوگ کہتے ہیں جی تقریر کرنی سپیکر میں حرام ہے، کافر ہے یہ، آپ نے اس کو اٹھا کے اندر لیا، کہنے لگے لو بھائی آج اس کافر کو میں نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے سپیکر میں، مائک میں، ان کا فتویٰ مفتی اعظم ہند کا، مگر انہی کے مرید مفتی سید افضل حسین وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں، وہ پڑھاتے۔ محدث کبیر جو ہے میرے استاد محترم، یہ تصویر کے خلاف ہے۔ وہ کسی بندے نے، وہ جب مجھے اجازت دے رہے تھے تو کسی بندے نے محبت میں بنا لی، وہ کسی نے ڈالی تو اس کے نیچے اتنی گالیاں، اتنا کچھ لکھا گیا، لیکن محدث کبیر کے ہی نبیرہ علامہ فیضان مصطفیٰ جو یہاں مدرس ہیں ہیوسٹن میں، وہ میرے ساتھ ان کی کئی تصویریں ہیں، وہ تصویریں اترواتے ہیں۔ قبلہ تاج الشریعہ جو ہیں وہ تصویر نہیں اترواتے، لیکن ان کے جو خلیفہ ہیں یہاں جو چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، قمر الحسن صاحب، وہ اس دفعہ کا ان کا اعلان ہی جو ہے وہ کلپ کے اندر ہے۔ نہیں تو اختلاف ہو گیا نا۔ اب تک قبلہ تاج الشریعہ ان کو مفتی قرار دے کر گئے ہیں، قبلہ تاج الشریعہ کہ وہ خلیفہ ہیں، لیکن تاج الشریعہ کے نزدیک تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، پر ان کے خلیفہ جو ہیں وہ اپنا کلپ ہی نشر کر رہے ہیں، پورا اعلان کر رہے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گروپ بنا لیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جائے۔ لیکن یہ یاد رہے یہ اختلافات فروعی ہیں، پر توہین رسالت جو ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے کہ جی وہ فلاں مولوی صاحب نے تو توہین رسالت میں اختلاف کیا تو آپ پھر ان کے، وہ فروعی مسئلہ نہیں، وہ بنیادی مسئلہ ہے، وہ توحید کے لیول کا ہے جی۔ کیونکہ حضور کا احترام نہ کریں تو توحید بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہوا دینے والے فین سے بچو، چنگاڑیاں اڑاتے ہیں۔ تاج الشریعہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے، تم سب سنی فخر سے مصر، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب جا کر بول سکتے ہو لا اگر تمہارے پاس ایسا کوئی ہے کہ جو چلتی پھرتی لائبریری ہو، 61 کتب کا مصنف، 36 علوم کا ماہر جی، اور یہ 61 کتب خود لکھی ہیں انہوں نے، نڈر بے باک حق بیان کرنے والا صرف اللہ کے لیے۔ اب مریدین کے لیے کرامت سن لو، پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش میں ایک علاقہ میں جلسہ تھا، اسی دن وہاں کا ایک مجذوب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا یار یہ مجذوب کے ماننے والے بڑے ہیں، تو شام جلسے سے پہلے پہلے ان کو غسل دے کر جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا دیا جائے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ اور جب ان کو غسل دینے کے لیے گئے تو پورا جسم جو ہے وہ یوں کٹھا ہو گیا، یوں سیدھا جسم مبارک ہوتا وہ سارا جسم کٹھا ہو گیا، اور وہ جسم سارا کھولیں گے تو شاور غسل دیں گے نا، اب وہ جسم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے میں حضرت جو ہے وہ آ گئے، اطلاع ملی، حضرت آ گئے۔ اب یہ پریشان ہوئے، حضرت کو بتایا گیا جی وہ لوگ تو زیادہ تر ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، وہ مجذوب کا وصال ہو گیا لیکن ان کا جسم کھل نہیں رہا، ایسے میں کیا کریں؟ فرمانے لگے مجھے گھر لے کر نہیں جاؤں، مجھے سیدھا ان کے پاس لے جاؤ۔ تو تاج الشریعہ سیدھا چلے گئے تو ان کے کان میں کچھ کہا، کہنے کے بعد کھڑے ہوئے، جو ہی قبلہ تاج الشریعہ کھڑے ہوئے ان کا جسم سیدھا ہو گیا، کھلبلی مچ گئی۔ لوگ پوچھنے لگے یار ہم تو کب سے تھے کہ ان کو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھایا جائے اور دفنا دیا جائے، تو قبلہ تاج الشریعہ نے کان میں ایسا کیا فرما دیا؟ تو جب پوچھا لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے میں نے ان کے کان میں کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے، اختر رضا خان خود آپ کا جنازہ پڑھا کر جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پاکستان کے ایک مشہور و معروف وائز ہیں علامہ اجمل رضا قادری صاحب، سنا کریں ان کو بھی، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن تقریر میں فرمایا، کہنے لگے کہ مفتی شرف الدین صاحب نے مجمع میں سینکڑوں بندوں کی موجودگی میں وہ جو رسی یا کپڑا رکھتے ہیں نا اس کو پکڑ کے آپ کی بات کر لی۔ تو ایک شیطان آ گیا، وہ شیطان آ کے کہنے لگا جناب آپ نے بات تو کر لی، اتنے بندے تھے، رسی پکڑ لی، قبلہ تاج الشریعہ کو کیا پتہ چلے گا، سینکڑے بندے تھے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ تو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے دماغ کو لگ جاتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان جانتا تو ہے نا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ آپ وہ مفتی شرف الدین صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے نا وہ سو گئے جب تو آپ کو سوئے، قبلہ تاج الشریعہ کی زیارت ہو گئی۔ قبلہ تاج الشریعہ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگے مفتی صاحب ہم آپ کو بتائیں آپ کہاں بیٹھے تھے، ہم آپ کو بتائیں آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمانے لگے تم نے بیعت کر لی،
اب ہم جانیں تم لوگوں کی باتوں پر دھیان کیوں دیتے ہو؟ ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے مجھ سے تو میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کرو تم. تو ابھی خواب میں انہوں نے یہ کہا میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کرو. آگے یہ بولنے لگے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کی آنکھ کھل گئی. مفتی صاحب نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آگے محلے کے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کھڑے. کہنے لگے سنا ہے آپ نے قبلہ تاج الشریعہ کی بات کی ہے، میں بریلی گیا ہوا تھا تو ان کے بیٹے کا نمبر لے کر آیا ہوں، آپ کو چاہیے تو لے لو. تو انہوں نے نمبر دے دیا. کہتے ہیں کہ تعبیر اتنی جلدی، میں حیران ہوا. اسی دن میں نے تیاری کی، میں جلدی سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن میں دن میں سوچتا جا رہا کہ حضرت نے کہا کہ بیٹے کا نمبر لے لو، پر انہوں نے بیٹے کا نمبر تو مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو مجھے بیٹے کا نمبر دے دیتے. یہ سوچتے سوچتے جب قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے السلام علیکم کہنے کے بعد پہلی بات ہی یہ کی، مفتی صاحب ہم آپ کو نمبر تو دینے لگے تھے، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہیں ترمذی شریف میں جملہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے اولیاء کو؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، طبرانی شریف میں بھی ہے، تفسیر طبری میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے. اسی سے ملتا ہوا ایک اور مفہوم میں آپ کو بتا دوں، انا للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم. یہ بھی ایک جملہ ملتا. بہرحال فراست سے دیکھتے ہیں تو قبلہ تاج الشریعہ کا دن، آپ کا دن جو ہے وہ کب شروع ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا، یہ بڑا ضروری جاننا ہوتا ہے. آخری سالوں میں جب آپ کا قیام زیادہ ہو گیا، انڈیا میں ہی ہوتا، تو آپ کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا. ویسے تو آپ کا دن شروع ہی تہجد سے ہوتا تھا، لیکن بیچ کی روٹین جب باہر ہوتے تھے اور ہوتی تھی، یہاں ہوتے تھے تو اور. تو میں آپ کو بتاؤں گا آخری دنوں میں آپ کا دن کیسا ہے. تہجد سے شروع ہوتا، فجر کی نماز تک وظائف چلتے رہتے. نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ وظائف. اس کے بعد پوری دنیا سے آئے ہوئے فتاویٰ سنتے، تحریر کرواتے یا تصدیق کرتے. تخصص فی الفقہ کے طلباء کو درس دینے کے بعد کھانا تناول فرماتے اور کیلولہ کرتے. کیلولہ سے اٹھتے ہی ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے. بعد میں پھر کتب لکھواتے یا ترجمہ کرواتے. آپ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی نے لکھی ہیں اور ترجمہ بھی خود ہی کرتے تھے. آپ کی خود کی لکھی ہوئی 61 کتب ہیں. یہ کرامت ہے، کیونکہ خود لکھنا، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو سارا دن مصروف ہو، بہت مشکل ہوتا ہے. عصر تک تحریر و تصنیف کا سلسلہ جاری رہتا. بعد نماز عصر دلائل الخیرات شریف پڑھتے. آپ کو یہ زبانی یاد تھی. اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مغرب تک وظائف کا سلسلہ جاری رہتا. مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتے، پھر کتب کی تصحیح تصنیف پہ کام شروع. عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے، بعد عشاء کھانا تناول فرماتے، کچھ دیر ٹہلتے، پھر کتب کی تصحیح و تشریح تصنیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو 12 بجے تک رہتا رات تک. اسی دوران شرف ملاقات بھی بخشتے. پھر آپ کچھ دیر آرام کرتے، تہجد کے وقت پھر اٹھ جاتے. تو آپ کا زیادہ وقت کتابیں لکھنے، ترجمہ کرنے اور کتابیں سننے میں گزرتا تھا. مگر کچھ کام تھے جو آپ نے مخصوص دنوں کے ساتھ کر رکھے تھے. مثلا اتوار کے دن عشاء کے بعد آن لائن جواب دیتے. جمعرات کو دوپہر میں دورہ حدیث کے طلباء کو بخاری شریف کا درس دیتے. اور مغرب کے بعد ازہری گیسٹ ہاؤس میں محفل سوال و جواب مقرر ہوتی. یہ تھا آپ کا دن. آپ نے نبی کی سنت نکاح بھی کیا. ازہر یونیورسٹی سے آنے کے 2 سال بعد ہی آپ کا نکاح خاندان میں 3 نومبر 1968 اتوار کے روز علامہ حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بی بی تسلیم فاطمہ المعروف پیرانی ماں سے ہوا. عظیم خاندان کی اس عظیم خاتون نے اپنے خامد کا مکمل ساتھ دیا. آپ کے ہر کام میں گھر میں رہتے ہوئے مکمل شریک ہوتی اور عورتوں کے لیے ایک بہترین مبلغہ تھی. قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا ہے. آپ نے نثر کے ساتھ ساتھ نظم کی صورت میں بھی لکھا. آپ کا لکھا ہوا قصیدہ تو آج بھی عرب کی فضاؤں میں گونجتا ہے. میں برکت کے لیے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں. اللہ 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 مالی رب اللہ یفن الکل و یبقاہ لیس الباقی اللہ من کان دعاہ ایاہ ذاک حمید اقباہ من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ من کنت الہی مولاہ
کل الناس تولاہ من مات یقول اللہ ذاک الخالد محیاہ رسول اللہ تلقاہ ابشر عبد بحسناہ الرضوان لہ نزل جنت خلد ماواہ تخشى الناس بلا جدوى ہلا ربک تخشاہ ابغ الامن لدى ربی ان الامن بتقواہ۔ آپ کا قصیدہ اور بھی کافی لمبا ہے۔ آپ کا وصال اور جنازہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ آپ کی مکمل زندگی خدمت دین میں صرف ہوئی۔ بندے کی وفات و جنازے سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیاب گیا یا ناکام گیا۔ آپ نے ساری زندگی بندگی میں ہی گزاری۔ سوتے بھی اس لیے تھے کہ جسم دین کی خدمت میں ساتھ دے، شادی بھی اس لیے کی کہ بیوی دین اسلام میں میرا ہاتھ بٹائے، اور جاگتے ہوئے لمحے میں بھی دین لکھواتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے ہی گزارے، اور ان سے کچھ لمحات نکالے تو وہ اللہ کی عبادت و شکرانہ میں لگا دیے۔ پھر ایک روز بلاوا آ گیا، مغرب کی اذان شروع ہوئی، آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کیا۔ جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ تو اسی کلمے کی تکرار کرتے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرشتے آپ کی روح کو لے کے خوشبودار کپڑے کے اندر عرش کی جانب جو ہیں وہ بڑھ گئے۔ آسمان خوب رویا، کیونکہ آپ کی موت واقعی ایک دنیا کی موت تھی۔ دنیا نکلی، پھر گلیوں میں پانی بھر گیا، گھٹنے سے اوپر تک پانی بھر گیا، مگر لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں اس پانی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ آخری بار جو ہے وہ جھلک دیکھ لیں۔ آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ علامہ مفتی اسجد رضا خان نے پڑھایا۔ کسی مقرر نے ممتاز حسین قادری شہید کی وفات سے پہلے کہا تھا کہ جنازہ بتائے گا عاشق مصطفیٰ کون ہے۔ شاید انہوں نے طنز میں کہا ہو، لیکن بات سچی ہوگی۔ ان کے جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ آدمی شریک ہوئے، مگر اس عاشق مصطفیٰ جو عالم دین ہے، اس عاشق مصطفیٰ کے جنازے میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ افراد نے جو ہے وہ شرکت کی۔ پورا بریلی اشک بار تھا، بلکہ ہر عاشق مصطفیٰ اشک بار تھا۔ علامہ قمر الزمان اعظمی نے 22 جولائی 2018 مسجد غوثیہ بولٹن انگلینڈ میں کہا، آپ کا جنازہ 10 ملین لوگوں نے جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ اس عاشق کا جنازہ تھا جس نے عزیمت کو چنا، صلح کلی جو آج منافقت کی شکل ہے ایک، اسے رد کر دیا، دنیا کو دکھا دیا، دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ۔ میں خود حیران ہوں۔ 25 اپریل کو میں نے آپ کا لکھنا شروع کیا، اور سارا مواد مجھے جو ہے رف میں نے لکھ لیا تھا، لیکن آگے پھر موقع نہیں مل رہا۔ پورا رمضان شریف گزر گیا، اور پھر آج جو ہے وہ میں تقریر کر رہا ہوں۔ میری عادت ہے حاضر رحمت من ربی، حاضر رحمت من ربی۔ میں مکمل دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں جب سے میں مراکش سے آیا، پہلے ایک پڑھتا تھا، اور جس کی تقریر شروع کی ہوتی ہے میں نے، وہ جب سے لکھنا شروع کرتا ہوں نشر ہونے تک روزانہ پوری مکمل دلائل الخیرات اور فاتحہ جو ہے وہ انہیں دیتا ہوں 5 بار۔ تو 25 اپریل سے میں پوری دلائل الخیرات اور فاتحہ، اس کا ثواب روزانہ جو ہے وہ میں حضرت کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے، چونکہ وہ خود دلائل الخیرات کے حافظ تھے، روزانہ پڑھتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سعادت دے دی۔ علم کا رہبر، عشق کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ امام عبدالعزیز شامی نے صحیح کہا تھا کہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اس شخص کو ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے جد سے سیدی امام محمد رضا خان سے جا کر مل گئے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھو کہ کوئی ایسا دیکھا ہے تم نے بندہ جو محدث، مفسر، مفکر، مدبر، مصنف، محقق، قاضی، سلطان الفقہا، مرشد کامل، عربی، اردو، عربی، فارسی، انگلش کا ماہر ہو، تو میں 2 لفظ بولوں گا، تاج الشریعہ، الفاتحہ۔